إنما يخشى الله من عباده العلماء۔ جرأت کا نام ہے دیوبند والے، عالی مقام ہے دیوبند والے۔ جرأت کا نام ہے دیوبند والے، عالی مقام ہے دیوبند والے۔ جرأت کا نام ہے دیوبند والے، عالی مقام ہے دیوبند والے، عالی مقام ہے دیوبند والے۔ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حفظ الایمان کی عبارت پر مناظرہ شروع ہو چکا ہے اور اس وقت میں اپنے فریق مخالف مناظر دیوبند محترم مفتی عمیر صاحب سے مخاطب ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے 26واں پارہ سورہ فتح شریف آیت نمبر 8 اور 9۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ بے شک اے محبوب ہم نے آپ کو بھیجا شاہد، خوشخبری دینے والا، ڈر سنانے والا، تاکہ اے لوگوں تم ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر، اور رسول کی تعظیم اور توقیر کرو، اور صبح و شام اللہ کی پاکی بولو۔ اس بات پہ اس آیت کریمہ سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت کی تعظیم اور توقیر جو ہے وہ ایمان ہے، بلکہ ایمان کی جان ہے۔ اور ہم اہل سنت والجماعت مسلک بریلوی کا یہ عقیدہ ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان پاک میں اگر کوئی ذرہ برابر بھی توہین کرے تو وہ کافر ہے، مرتد ہے۔ اور رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے جو چیز نسبت سے کی حامل ہو، سرکار کے نالین کی بھی اگر کوئی توہین کرے تو ہمارے نظر میں وہ کافر ہے، مرتد ہے، جہنمی ہے۔ قرآن کریم کی دوسری آیت اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب کی شان اور عظمت کو بیان کر رہا ہے، اور اس آیت سے اللہ تبارک و تعالی یہ پیغام دے رہا ہے کہ ایسا لفظ جس لفظ سے ذرہ برابر بھی شائبہ توہین ہو، اس لفظ کو مصطفیٰ کریم کی بارگاہ مقدسہ میں بولنا کفر ہے، ممنوع ہے۔ اب وہ لفظ کیا ہے؟ اور آئیے میں اس پر دلیل روشن دوں قرآن کریم کی آیت سے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ اے ایمان والو رائنا نہ کہو، انظرنا کہو، غور سے سنو۔ جب میرا محبوب کچھ کہے تو غور سے سنو، اس لیے کہ کافروں کے لیے اللہ تعالی نے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اب اس آیت کریمہ کے تحت تمام مفسرین نے اس بات کو بہت وضاحت سے یا بہت وساطت سے لکھا ہے کہ جب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کچھ بات ارشاد فرماتے تو صحابہ لفظ رائنا استعمال کرتے کہ یا رسول اللہ ہماری رعایت فرمائیے۔ میں ایک تفسیر کا حوالہ دیتا ہوں، تفسیر در منصور، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر ہے، یہ تفسیر میں یہ بات موجود ہے۔ لیکن مصطفیٰ جان رحمت کے جو صحابہ تھے وہ اس لفظ کو مصطفیٰ جان رحمت کے عشق میں سرشار ہو کر کونین کے تاجدار کی محبت میں اس لفظ کو بولا کرتے تھے۔ لیکن بہت سے لوگ ایسے وہاں موجود تھے، منافقین، کفار و مشرکین، جو اس لفظ کا غلط معنی استعمال کرتے تھے اور غلط معنی میں لے کر بولا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس لفظ کو بولنے سے اپنے محبوب کی بارگاہ مقدسہ میں منع فرما دیا، اور اللہ تبارک و تعالی نے بالکل واضح فرما دیا اور مطلقاً اس بات کو حرام کر دیا کہ اب اس لفظ کو میرے محبوب کی بارگاہ میں نہیں بولنا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے مخاطب ہو کے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا۔ اور اللہ تعالیٰ ان تمام گستاخوں کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالی نے وہ ذلت کی مار کا مژدہ بھی سنایا، جس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرۃ واعد لهم عذابا مہینا۔ بے شک وہ لوگ جو تکلیف دیتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کو، لعنت ہے اس شخص پر آخرت میں اور دنیا میں، اور اس شخص کے لیے اللہ تعالی نے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا۔ لیکن آئیے میں آپ تمامی کے سامنے دیوبندی مسلک کے حکیم الامت اور دیوبندی مسلک کے مجدد، جن کی کتاب میرے ہاتھوں میں ہے، جس کا صفحہ نمبر 16 ہے، کتاب کا نام ہے حفظ الایمان۔ اس حفظ الایمان کی ایک عبارت اگر مجھے مناظرہ نہیں کرنا ہوتا تو قسم خدا کی اس عبارت کو میں پڑھنے کی کوشش بھی نہیں کرتا اور صحیح بھی نہیں کرتا، لیکن میں پڑھ رہا ہوں
اور اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ ہم یہاں حاضر ہوئے ہیں تاکہ یہ مسئلہ حل ہو سکے۔ اشرف علی تھانوی سے ایک سوال ہوا، اس سوال کے جواب میں اشرف علی تھانوی نے مصطفیٰ جان رحمت کی شان میں کتنی بدترین گستاخی کی ہے اور کیسا وہ جملہ انہوں نے استعمال کیا کہ آپ تمامی حضرات سن کے کانپ جائیں گے کہ کیا ایک ایسا مسلمان جو داڑھی والا ٹوپی والا ہو، جو اپنے مسلک کا مجدد ہو اور اپنے مسلک کا حکیم الامت ہو اور ایک عالم ہو، کیا ایسا جملہ اس نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں بھی بول سکتا ہے جو سارے جہان تمام انبیاء سابقہ کے امام ہیں؟ دیکھیے یہ کیا کہتے ہیں، پھر یہ کہ آپ کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا اگر بقول زید صحیح ہو تو دریافت طلب یہ امر ہے کہ اس غیب سے مراد بعض غیب ہے یا کل غیب؟ اگر بعض علم غیبیہ مراد ہیں تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی کیا تخصیص ہے؟ ایسا علم غیب تو زید و امر بلکہ ہر صبی و مجنون بلکہ جمیع حیوانات و بہائم کے لیے بھی حاصل ہے، کیونکہ ہر شخص کو کسی نہ کسی ایسی بات کا علم ہوتا ہے جو دوسرے شخص سے مخفی ہے، تو چاہیے کہ سب کو عالم الغیب کہا جاوے۔ اب اس عبارت میں آپ دیکھیں کہ کتنی بڑی گستاخی ہے اور کیسی دریدہ دہنی سے اشرف علی تھانوی جو دیوبندیوں کے حکیم الامت ہیں انہوں نے مصطفیٰ جان رحمت کی شان میں گستاخی کی۔ سب سے پہلی بات انہوں نے یہ کیا کہ مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ مقدسہ میں گستاخی کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم کی تخصیص ہی نہیں ہے۔ حضور کے علم کی کیا تخصیص ہے؟ ایسا علم تو کتے کو، جانور کو، گدھے کو، بیل کو، بھینس کو حاصل ہے۔ اب مسلمانوں بتاؤ کہ یہ کیسی بولی ہے؟ کیا ایک مسلمان ایسی بولی بول سکتا ہے؟ اب میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میرے فریق مخالف مناظر اس سوال کا کیسے جواب دیتے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل مناظرہ شروع ہو چکا ہے، بات چلتی رہے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لولیہ والصلاة علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ المتأدبین بآدابہ، اما بعد۔ معزز احباب و سامعین کرام، یہ مولانا مدثر صاحب نے اپنی چند وائسیں بھیجی ہیں۔ سب سے پہلے تو میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ یہ یقیناً ہمارا بھی یہ عقیدہ ہے اور ہمارا اس پر ایمان ہے اور ہم اس پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں کہ جو عظیم المرتبت فخر دو عالم امام الانبیاء سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے اور ان کی بے ادبی کرے اور ان کی توہین کرے، وہ کافر ہے، گستاخ ہے، مرتد ہے، ملعون ہے۔ ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ ہم ایسے شخص کو مسلمان بھی نہیں سمجھتے، یہ ہمارا عقیدہ ہے اور اسی پر ہمارا ایمان ہے۔ دوسری بات میں یہ عرض کرنا مناسب سمجھتا ہوں کہ مولانا مدثر صاحب نے ایک آیت پڑھی پہلے پارے کی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعینا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارکہ کو بیان فرمایا اور فرمایا کہ اے مسلمانوں، اے ایمان والو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راعی مت کہو۔ اب اس کے بعد عرض یہ ہے کہ مولانا مدثر صاحب نے اس پر کافی باتیں بھی کی، تقریر کی اس پر ایک لمبی، کہ منافقین چونکہ دوسرے مطلب سے کہتے تھے اس لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منع، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو منع کر دیا گیا کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راعی نہ کہیں۔ لیکن اس کے برخلاف اگر ہم دیکھتے ہیں بریلویوں کے مسلک کے بانی مبانی اور ان کے مجدد مولوی احمد رضا خان صاحب، تو انہوں نے اپنی کتاب کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے راعی کا لفظ استعمال فرمایا ہے، جو مولانا مولوی مدثر صاحب کے اعتبار سے گستاخی بنتی ہے اور توہین بنتی ہے۔ اس کے بعد عرض یہ ہے کہ یہ جو حفظ الایمان کی عبارت ہے، اس میں مولانا مدثر صاحب نے فرمایا کہ میں اس کو پڑھتا نہ اور یہ نہ کرتا وغیرہ وغیرہ، جبکہ معاملہ برعکس ہے، ایسی کوئی بات نہیں اس عبارت کے اندر۔ یہ فرماتے ہیں مولوی مدثر صاحب کی اس عبارت کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو فرماتے ہیں کہ خاص کر دیا گیا ہے، جبکہ میں یہ کہتا ہوں کہ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو کوئی خاص نہیں کیا گیا ہے،
بلکہ یہ الزام اور بہتان ہے مولانا مدثر صاحب کا۔ میں مولانا مدثر صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ بلا تقیید اور بلا کسی قید کے آپ جو ہے جو دعویٰ دیا ہے آپ نے، اس دعوے کو آپ ثابت فرمائیں کہ اس میں گستاخی کیسی بنتی ہے، اس عبارت کے اندر کیسی گستاخی ہے، آپ یہ ثابت فرمائیں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی آپ تمامی حضرات نے دیکھا کہ میرے 3 آڈیو کے جواب میں جو میں نے 3 آڈیو بھیجا تھا، تو میں نے قرآن کریم کی آیات بینات سے مصطفیٰ جان رحمت کی شان اور عظمت کو بیان کیا، لیکن رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان کو بیان کرنے کے بعد میں نے دیوبندیوں کے حکیم الامت اور دیوبندیوں کے مجدد اشرف علی تھانوی کی عبارت پیش کی تھی، اور اس عبارت میں میں نے صاف یہ کہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم کی تخصیص کی نفی ہو گئی، اور حضور کہہ دیا کہ اس میں حضور کی ہی کیا تخصیص ہے۔ آپ میری آڈیو کو سنیں، میں نے حضور کے علم کو خاص کہاں بتایا کہ اشرف علی تھانوی نے خاص کر دیا۔ محترم جناب مفتی عمیر صاحب، آپ میری آڈیو کو غور سے سنیں۔ دوسری بات کہ آپ نے جو لمبی چوڑی آپ نے بھی تقریر کی ہے اور یہ کہا ہے کہ ہم اس شخص کو ملعون سمجھتے ہیں، کافر سمجھتے ہیں، مرتد سمجھتے ہیں۔ جناب من، آپ کا عقیدہ روز روشن کی طرح لوگوں پر ظاہر اور باہر ہے، اس کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے جو سوال آپ سے کیا تھا، میں نے سوال نہیں بلکہ میں نے جو یہ کہا ہے، میں نے عبارت جو پیش کی ہے حفظ الایمان کی، اس حفظ الایمان کی عبارت کو میں ایک بار پھر پڑھتا ہوں۔ اس کو پڑھنے کے بعد میں آپ سے جو چند سوالات کرنا چاہتا ہوں، آپ میرے سوالوں کا جواب دیں، اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کہاں گستاخی ہے اور کہاں گستاخی نہیں ہے۔ دیکھیے، یہ آپ کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا اگر بقول زید صحیح ہو تو دریافت طلب یہ امر ہے کہ اس غیب سے مراد بعض غیب ہے یا کل غیب۔ اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی کیا تخصیص ہے؟ ایسا علم غیب تو زید و عمر و بلکہ ہر صبی و مجنون بلکہ جمیع حیوانات بہائم کے لیے بھی حاصل ہے۔ اب جو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے اور جو میں کہنے جا رہا ہوں، آپ اس کو بغور سنیں اور میرے سوالوں کا جواب مرحمت فرمائیے تاکہ بات سکون و اطمینان سے آگے چل سکے۔ سنیے، آپ کے اشرف علی تھانوی نے نہیں کچھ سوچا، نہیں کچھ سمجھا کہ ہم کن کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں اور کن کی شان میں جو ہے ہم اتنی گندی بولی بول رہے ہیں۔ سنیے کیا کیا اس میں، صاف صاف انہوں نے یہ کہا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم کی کیا تخصیص ہے، یعنی حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم کی خاصیت اشرف علی تھانوی کی نظر میں ہے ہی نہیں۔ صاف یہ بات جملہ بالکل جو ہے مثل آفتاب روشن ہے کہ یہ بات انہوں نے کہا کہ اس میں حضور کی ہی کیا تخصیص ہے۔ ایسا علم غیب تو کتے کو، پاگل کو، جانور کو، مجنون کو، سور کو، گدھے کو بھی حاصل ہے۔ مولوی صاحب، اب میں جو آپ کو بتا رہا ہوں، مفتی عمیر صاحب سنیے کہ جب ہمارا یہ عقیدہ ہے اور آپ نے بھی عقیدہ یہ ظاہر کیا ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان پاک میں جو ذرہ برابر بھی توہین کرے وہ کفر ہے۔ اب آپ کے اشرف علی تھانوی جو آپ کے مجدد ہیں اور آپ کے حکیم الامت ہیں، انہوں نے کیا کیا سنیے۔ انہوں نے یہ کیا کہ مصطفیٰ جان رحمت کے علم شریف کو بچوں سے، پاگلوں سے، جانوروں سے، گدھوں سے، کتوں سے تشبیہ دی، ایک، اور سرکار کہ ان علوم کو، جو علوم اللہ تبارک و تعالیٰ نے بذریعہ قرآن اللہ نے اپنے حبیب کو عطا کیا، اس علم کے بارے میں صاف اور صاف جملے میں یہ کہہ دیا کہ اس میں حضور کی کیا خاصیت ہے، اس میں تو حضور کی کوئی خاصیت ہی نہیں ہے، ایسا علم تو کتے کو بھی حاصل ہے۔ سب سے پہلی بات کہ جب مصطفیٰ جان رحمت کے نالین پاک کی توہین کرنے والا کافر مرتد جہنمی ہو سکتا ہے اور آپ نے بھی اس کو تسلیم کیا ہے، تو پھر یہ بتائیے کہ جو سرکار کے علم شریف کو رذیل چیزوں سے تشبیہ دے، جو سرکار کے علم شریف کی صراحتاً تخصیص کی نفی کرے، اور جو سرکار کے علم کو کتے اور جانوروں اور پاگلوں کے برابر کر دے، تو بتائیے وہ شخص گستاخ نہیں تو کیا ہے، وہ شخص کافر نہیں تو کیا ہے؟ میرے سوالوں کا جواب آپ مرحمت فرمائیے تاکہ انشاءاللہ بات آگے چل سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ معزز سامعین، آپ نے دیکھا میں نے انہوں نے جو ہے ایک آیت پڑھی تھی پہلے پارے کی، میں نے اس کے ذریعے سے خود ان کے جو مجدد ہیں مولوی احمد رضا صاحب، ان کو میں نے گستاخ ثابت کیا کہ انہوں نے بھی رائی کا لفظ استعمال کیا ہے۔
خیر یہ گستاخی ہوئی ایک. دوسری چیز مولوی مدثر صاحب دامت برکاتہ، آپ سے یہ گزارش ہے، میں آپ کا جو سوال یہ ہے کہ اس میں جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو کتوں، جانوروں، گدھوں سے تشبیہ دی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے متعلق کیا ہے کہ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی کیا خصوصیت ہے وغیرہ وغیرہ. ان سب کے جواب دینے سے پہلے، ان سب کی طرف آنے سے پہلے، کیونکہ ابھی بات چلے گی تو انشاءاللہ ابھی تو عبارت کی وضاحت وغیرہ آئے گی انشاءاللہ آگے، لیکن میں آپ سے صرف ایک چیز یہ پوچھنا چاہتا ہوں بڑے ہی مختصر انداز میں کہ کیا اعلیٰ چیز کو ادنا چیز کے ساتھ تشبیہ دینا یہ گستاخی بنتی ہے؟ کیا اعلیٰ چیز کو ادنا چیز کے ساتھ تشبیہ دینے کی وجہ سے آدمی ایک مسلمان کافر مرتد اور دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا؟ کیا وہ گستاخ رسول ہوگا اعلیٰ چیز کو ادنا چیز کے ساتھ تشبیہ دینے کی وجہ سے؟ آپ اس کا جواب مرحمت فرما دیں، انشاءاللہ اس کے بعد پھر میں آپ کی بات کی طرف چلتا ہوں. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. مفتی عمیر صاحب، میں نے حفظ الایمان کی عبارت کو پڑھ کے پیش کیا آپ کے سامنے، اور میں نے صاف صاف جملوں میں یہ کہا کہ آپ کے مولوی اشرف علی تھانوی، آپ کے مجدد نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم کی صراحتاً تخصیص کی نفی فرمائی، اور سرکار کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم شریف کو رذیل چیزوں سے تشبیہ دی ہے. جناب بن، تشبیہ دینا مصطفیٰ جان رحمت کے علم شریف کو، کس کے علم شریف کو؟ سرکار کے علم شریف کو تشبیہ دی گئی ہے. اور بے شک اگر سرکار کے علم شریف کو تشبیہ دی گئی کتوں سے، جانوروں سے، گدھوں سے اور بھینس بلیوں سے، تو بے شک یہ صراحتاً کفر ہے، اور ایسا کہنے والا قائل جو ہے وہ کافر ہے، اور اس کے کفر میں بھی کوئی شک کرے تو کافر ہے. اب جو آپ ہماری بات کا جواب دیتے، تو آپ ہماری بات کا جواب نہیں دے کے آپ لائے دوسری جگہ دور کی کوڑی کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں. جناب من، میں نے جو آپ سے سوال کیا اس سوال کا جواب دیجئے. بہتر تو یہ ہوتا کہ آپ اپنے مجدد اور حکیم الامت کی عبارت کو پیش کرتے، اور آپ نے یہ ایک الزام اور بہتان تراشی کیا ہے کہ آپ کے احمد رضا نے فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں نے گستاخ ثابت کر دیا. جناب من، ابھی میں حفظ الایمان کی عبارت پہ بات کر رہا ہوں، مجھ سے حفظ الایمان کی عبارت پہ بات کر لیں انشاءاللہ عز و جل. اس کے بعد جب موقع ملے، اگر پھر آپ کو تباہ آزمائی کا شوق ہو تو انشاءاللہ دوسرا موضوع رکھیں گے، لیکن فی الوقت جو ہے آپ حفظ الایمان کی عبارت پر اپنے ذہن کو مرکوز کریں اور میرے سوال کا جواب دیں. دیکھیں، یہاں بات کسی کو کسی سے تشبیہ دینے سے نہیں ہو رہی ہے کہ ادنا کو اعلیٰ سے تشبیہ دیا، نہیں. یہاں بات جو ہو رہی ہے وہ مصطفیٰ جان رحمت علیہ تحیت و اجمل الثنا کے علم شریف کی بات ہو رہی ہے، اور سرکار کے علم شریف کو آپ کے اشرف علی تھانوی نے بچوں سے، پاگلوں سے، جانوروں سے تشبیہ دی، اور سرکار کے علم شریف کو جو بذریعہ قرآن ہے، جو بذریعہ وحی ہے، اس کو صاف طور پر یہ کہہ دیا کہ اس میں جو ہے کوئی تخصیص نہیں ہے، اور تخصیص کی صراحتاً نفی فرما دی، اور رذیل چیزوں سے سرکار کے علم شریف کو تشبیہ دیا. جناب من، آپ پہلے حفظ الایمان کی عبارت پر تو مناظرہ کر لیں، اس کے بعد انشاءاللہ شوق ہوگا تو پھر دوسری عبارت پہ آپ آئیے گا. انشاءاللہ میں بھی انشاءاللہ آپ سے مناظرہ کروں گا، گھبرائیں نہیں، لیکن پہلے آپ حفظ الایمان کی عبارت پر جو میں نے سوال قائم کیے ہیں اس کا جواب دیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. مولانا مدثر صاحب، میں نے تو حفظ الایمان کی عبارت کو چھوڑ کر میں کہیں گیا بھی نہیں. میں نے تو آپ نے آیت کریمہ پیش کی تھی پہلے پارے کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رائی نہ کہو، اور رائی کہنے، منافقین رائی کہتے تھے، اس وجہ سے منع کیا گیا کیونکہ یہ گستاخی اور بے ادبی پر محمول ہے. تو میں نے جو ہے آپ کو یہ بات بتائی ہے کہ آپ کے احمد رضا صاحب نے بھی رائی لکھا ہے، اس حساب سے وہ بھی منافقین کی فہرست میں اور گستاخوں کی فہرست میں شامل ہوتے ہیں. تو یہ بات تو ٹھیک ہے کہ اس پہ ابھی مناظرہ نہیں چل رہا، لیکن میں نے آپ نے وہ بات کہی، وہ آیت پڑھی، تو اس موقع پر میں نے آپ کے سامنے یہ بات پیش کر دی. اور وہ ٹھیک ہے کہ بعد میں مناظرہ اور تباہ آزمائی کا شوق ہوا تو وہ تو کرتے رہیں گے انشاءاللہ، اس میں کیا ہے. لیکن میں ابھی یہ بات اس لیے میں نے پیش کی تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ کیا ہے، کیا لکھا ہے، کیا نہیں لکھا ہے.
دوسری بات میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، چلیے آپ جو ہے جواب نہیں دیں گے، ابھی میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس عبارت کے اندر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم اقدس کو رذیل چیزوں، کتے، جانور، گدھوں اور وغیرہ وغیرہ سے تشبیہ دی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ العیاذ باللہ ثم العیاذ باللہ معاذ اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، یہ شدید الزام، تہمت اور ہمارے اوپر الزام لگانا ہے حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ کے اوپر، چونکہ اس عبارت کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو خاص ہی نہیں کیا جا رہا ہے، جیسا کہ آپ فرماتے ہیں کہ یہاں اللہ کے رسول کے علم کو تشبیہ دی جا رہی، جبکہ یہاں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو تشبیہ ہی نہیں دی جا رہی، بلکہ یہاں پر تو علم سے مراد مطلق علم ہے۔ اصل میں کیا ہے، آپ کو بھی معلوم ہوگا کہ علم جو ہے دو طریقے، ایک تو بلا واسطہ ہے اور ایک بال واسطہ ہے۔ بلا واسطہ یہ تو خاص حق جل مجدہ ہے، اور جو بال واسطہ ہے تو بال واسطہ علم جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے، اسی طرح دوسرے لوگوں کو بھی اور مسلمانوں کو بھی حاصل ہے۔ انشاءاللہ وہ وقت پر ہم انشاءاللہ آپ ہی کی کتابوں سے ثابت کر دیں گے، اگر آپ اس کا حوالہ ہم سے مانگیں گے۔ چنانچہ آپ کے مولانا نعیم الدین مراد آبادی نے اپنی تفسیر میں، اور اسی طرح آپ کے اعلیٰ حضرت جو ہیں انہوں نے الدولۃ المکیہ کے اندر ان تمام باتوں کی وضاحت کی ہے کہ بلا بواسطہ دوسرے لوگوں کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کو بھی علم حاصل ہے۔ اس عبارت کے اندر بواسطہ بالواسطہ جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو علم حاصل ہے، ایسے ہی دوسروں کو بھی علم حاصل ہے۔ تو جو شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب کہہ رہا ہے صرف اس وجہ سے کہ اللہ کے رسول کو بواسطہ علم حاصل ہے، تو پھر دوسروں کو بھی چاہیے کہ وہ عالم الغیب کہے، زید کو کہے، عمر کو کہے، بکر کو کہے، سبی کو کہے، مجنون کو کہے، پاگل کو کہے، کیونکہ ہر شخص کو اور ہر چیز کو کسی نہ کسی مخفی بات کا علم ہوتا ہے۔ اور یہاں پر علم سے مراد جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم نہیں ہے، بلکہ مطلق علم مراد ہے، اور مطلق علم سے یہاں پر آپ کا یہ خاص کر لینا، عام کو خاص کے ساتھ جوڑ دینا، مقید کر دینا، یہ جو ہے انتہائی درجے کی جو ہے یہ آپ سمجھیے خیانت ہوتی ہے، کیونکہ قاعدہ ہے المطلق یجری علی اطلاق ہی، کہ مطلق جو ہوتا ہے وہ اپنے اطلاق پر جاری ہوتا ہے۔ عام جو چیز ہے اس کو عام رکھیے، آپ اس کو خاص کیوں کرتے ہیں، آپ اس کو خاص نہ فرمائیں۔ یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو نہیں تشبیہ دی جا رہی، بلکہ یہاں پر مطلق چیز کا علم ہے، اور اب وہ مطلق چیز چاہے ایک ہی چیز کیوں نہ ہو، چاہے وہ کسی ادنا درجے کا علم نہ کیوں نہ ہو۔ اب ادنا درجے کا علم تو ظاہر سی بات ہے کہ نعوذ باللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو علم، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو حاصل نہیں ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تو شان ہی الگ ہے، آپ کی تو شان ہی عرفہ ہے، آپ کو جو علم حاصل ہے اس کا کیا کہنا۔ تو یہاں پر تو مراد مطلق علم ہے، اب اس مطلق علم کے اندر ایک چیز کا بھی علم ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو تھوڑی یہاں خاص کیا جا رہا ہے جیسا کہ آپ مراد لے رہے ہیں، بلکہ یہاں تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو مراد ہی نہیں لیا جا رہا ہے، بلکہ مطلق علم ہے، اور مطلق کے اندر ہر شخص ہر چیز داخل ہے، ادنا ہو، چاہے وہ ایک ہو، چاہے وہ دو ہو، چاہے وہ تین ہو۔ اس لیے مولانا مدثر صاحب آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس مطلق کو اپنے اطلاق پر جاری رہنے دیں، اس مطلق کو مقید نہ اب سے ان تمام جوابات کے بعد آپ سے یہ عرض ہے کہ میں نے آپ سے پھر ایک سوال کیا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اعلیٰ ہے، عرفہ ہے، اب اعلیٰ چیز کو ادنا چیز کے ساتھ تشبیہ دینا، اعلیٰ چیز کو ادنا چیز کے ساتھ تشبیہ دینا، کیا یہ گستاخی، توہین اور کفر ہے؟ آپ نے اس کا جواب ابھی تک نہیں دیا، آپ جو ہے اس کا بھی جواب مرحمت فرمائے تو بڑی عنایت ہوگی کہ اعلیٰ چیز کو ادنا چیز کے ساتھ، اعلیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو گئے، اب آپ کی ذات کو کسی ادنا چیز کے ساتھ تشبیہ دی جائے تو آپ کیا کہیں گے؟ کیا ایسا شخص کافر ہے؟ کیا ایسا شخص مرتد ہے؟ کیا دائرہ اسلام سے خارج ہوگا؟ آپ یہ بتا دیں۔ اب علم کی بات آپ رہنے دیں، یہاں تو اللہ کے رسول کے علم کی بات بھی نہیں چل رہی، کیونکہ یہاں تو اللہ کے رسول کا علم بھی نہیں مراد ہے، اس لیے بہتر یہ کہ میں نے جو سوال کیا آپ اس کا بھی جواب عنایت فرمائیں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفتی جناب عمیر صاحب، وقت بڑی قیمتی چیز ہے، اور میں اگر چاہتا تو میں آپ کے سوالوں کا جواب دے سکتا تھا جو آپ اعلیٰ حضرت پر الزام لگانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جس وقت آپ قرآن کریم کی آیت میں نے پڑھی تھی اور آپ نے سرکار کی شان کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ وہ شخص وہ بہت اعلیٰ ہیں، وہ عرفہ ہیں، اور
بہت سے الفاظ کہے. اگر میں چاہتا تو میں انشاءاللہ آپ کے گھر سے کتاب دکھا سکتا تھا اور لوگوں پر آپ کی بھی حقانیت میں واضح کر دیتا، لیکن اس وقت جو ہے 2 گھنٹے کی بات ہے، میں ادھر ادھر نہیں جانا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے، انشاءاللہ کبھی اگر کھل کے بات ہوگی تو ہو جائے گی. اب آئیں جناب، آپ نے اپنی پوری اس 3 آڈیو میں کیا کیا کہا ہے پہلے اس کو سن لیجئے، اس کے بعد انشاءاللہ عز و جل میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ جو ہے کہنا کیا چاہتے ہیں اور کہہ کیا رہے ہیں. سنیے، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم سچے ہو تو تم دلیل پیش کرو. جناب من، آپ نے کیا کہا ہے؟ آپ نے یہ کہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو تشبیہ نہیں دی جا رہی ہے. ایک آپ نے کہا یہاں جو ہے مطلق علم مراد ہے. 2 آپ نے کہا کہ عالم الغیب، اگر زید جو کہے وہ عالم الغیب ہر کسی کو کہے اگر اس طرح سے مراد ہو تو. پھر آپ نے کہا کہ علم سے مراد مطلق علم ہے. اور پھر آپ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم کی بات ہی نہیں چل رہی ہے. تو جناب من، اب آئیے میں آپ کو ذرا آپ کا آئینہ دکھا دوں تاکہ آپ کو بھی پتا چلے کہ بات کس کی چل رہی ہے اور یہاں بات کس کی چل رہی ہے اور کس کی علم کی بات چل رہی ہے. انشاءاللہ میں ذرا دکھا دوں. جناب من سنیے، دلیل نمبر 1، زید نے جو سوال کیا تھا وہ کس کے علم کے تعلق سے کیا تھا؟ اگر آپ کے پاس سوال نہیں ہو تو لیجئے مجھ سے سوال سن لیجئے تاکہ آپ پر بھی یہ بات روشن ہو جائے کہ دلیل یعنی کہ جو زید سوال کر رہا تھا وہ کس کے علم کے تعلق سے کر رہا تھا. سنیے جناب من، ایسا نہیں ہوتا ہے، یہ اصول کہیں کا نہیں ہے کہ ہم اگر آپ سے سوال چنا کے تعلق سے کریں تو آپ جواب گندم کے تعلق سے دیں. سنیے، جو سائل سوال کر رہا تھا اس نے کیا کیا تھا کہ علم غیب کی 2 قسمیں ہیں. بالذات اس معنی کر عالم الغیب خدا تعالی کے سوا کوئی نہیں ہو سکتا، اور بواسطہ اس معنی کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تھے. تو زید کا یہ استدلال عمل اور عقیدہ کیسا ہے؟ جناب من، زید نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تعلق سے سوال کیا تھا اور آپ کے مولوی اشرف علی تھانوی بھی جو ہے علم غیبی ہی کے تعلق سے سرکار کے علم غیب کے تعلق سے سوال کا جواب دے رہے تھے. سنیے دلیل نمبر 2 سنیے جناب، جس عبارت پر میرا اعتراض ہے شاید آپ آنکھ کھول کے اگر پڑھتے تو آپ یہ بات ہی نہیں کہتے. پھر یہ کہ آپ کی ذات مقدسہ پر، تو کس کے ذات مقدسہ پر؟ یعنی جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے، علم غیب کا حکم کیا جانا. جناب من، جب بات سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہو رہی ہے تو ظاہر ہے حضور کے ہی علم کی بات ہو رہی ہے. اب آئیے دلیل نمبر 3 لیجئے، اس میں صاف صاف لکھا ہوا ہے، شاید آپ وہ بھی نہیں پڑھ سکے، کہ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تخصیص ہے. جناب من، حضور سے کیا کوئی اور مراد ہے؟ کہ حضور سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی مراد ہے، اور آگے صلی اللہ علیہ وسلم بھی لکھا ہوا ہے. جناب من، اب آئیے آپ کے مولوی صاحب کیا، ہم مولوی اشرف علی تھانوی صاحب کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ اگر سرکار کے علم غیب کو کل علم غیب کی 2 قسمیں کی، ایک علم غیب کل، اب حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم غیب کی 2 قسم کی، ایک علم غیب کل اور ایک علم غیب بعض. علم غیب کل کو عقلاً اور نقلی طور پہ اس کو باطل قرار دیا اور بعض کو کہہ دیا کہ اس میں حضور کی کیا تخصیص ہے. ایسا علم غیب تو زید و عمر سبی و مجنون بلکہ جمی بہائم کو حاصل ہے. جناب مولوی مفتی عمیر صاحب، اب ایک بات دل تھام کے سنیے، میں ایک حوالہ پیش کر رہا ہوں کہ یہاں کس کے علم کی بات چل رہی ہے. آپ جو بار بار یہ کہتے ہیں نا کہ یہاں مطلق علم مراد ہے، مطلق علم مذکور ہے، یہاں اللہ کے نبی کے علم کو تشبیہ ہی نہیں دی جا رہی ہے اور حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم کی بات نہیں چل رہی ہے، تو لیجئے دل تھام لیجئے اور آپ کو میں آپ کے گھر کا ایک حوالہ پیش کرتا ہوں کہ حفظ الایمان میں کس کے علم کی بات چل رہی ہے. یہ ہیں آپ کے مرتضی حسن چاند پوری جو آپ کے رئیس المناظرین ہیں اور آپ کے ناظم تعلیمات دیوبند ہیں، اور اسی حفظ الایمان کی عبارت پر انہوں نے بہت ہی کھل کے تعویل پیش کیا ہے. وہ سنیے کیا لکھتے ہیں. توضیح البیان کے صفحہ نمبر 5 پر لکھتے ہیں کہ حفظ الایمان میں اس امر کو تسلیم کیا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو
نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بعطائے الہی علم غیب حاصل ہے۔ جناب من، آپ تو کہہ رہے ہیں کہ یہاں مطلق علم مراد ہے، آپ تو کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی کا علم مراد ہی نہیں ہے، آپ تو کہہ رہے ہیں کہ یہاں حضور کے علم کو تشبیہ ہی نہیں دی جا رہی ہے، اور آپ کے رئیس المناظرین مرتضی حسن چاندپوری کہتے ہیں کہ حفظ الایمان میں اس امر کو تسلیم کیا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی عطا سے علم غیب حاصل ہے۔ تو جناب من، قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، میں نے 5 دلیل سے یہ ثابت کیا کہ یہاں صرف اور صرف سرکار کا ہی علم مذکور ہے۔ انشاءاللہ ابھی میرے پاس دلائل کے انبار ہیں، گھبرائے نہیں، انشاءاللہ ابھی تو بات چلی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ مولوی مدثر صاحب جناب، میں نے تو سوچا کہ آپ کوئی نئی بات ایسی لائیں گے جو پیش کریں گے، لیکن یہ وہی گھسی پٹی بات ہے جو آپ کے تمام مناظرین پیش کرتے آئے ہیں اور کر رہے ہیں اور کرتے رہتے ہیں۔ مولانا مرتضی حسن چاندپوری رحمۃ اللہ علیہ کی بات۔ مولانا مدثر صاحب، اس میں اس عبارت کے، یہ جو کتاب آپ نے بھیجی توضیح البیان فی حفظ الایمان، اس عبارت کے اس کتاب کے اندر یہ کہاں کہا گیا ہے کہ حفظ الایمان کی اس عبارت کے اندر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو مانا گیا ہے اور ثابت کیا گیا؟ ایسا کہیں کہا ہے؟ آپ نہیں بتا، بیان نہیں کر سکتے، آپ کوئی حوالہ نہیں آپ کے پاس اس کا؟ ہاں، یہ ضرور کہا گیا کہ حفظ الایمان میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علوم غیبیہ کو بیعت الہی ثابت کیا گیا اور مانا گیا۔ یہ ضرور ہے، بالکل ضرور ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اس بات کو نہیں کہا گیا کہ اس عبارت کے اندر، اور آپ تو اس عبارت میں یہ کہہ رہے ہیں نا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو تشبیہ دی گئی، اور آپ فرما رہے ہیں کہ زید نے سوال کس چیز کے متعلق کیا؟ زید نے کس چیز کے متعلق سوال کیا تھا؟ زید نے یہ تھوڑی سوال کیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب حاصل ہے یا نہیں حاصل ہے، بلکہ زید نے تو یہ کہا تھا کہ اللہ کے رسول کو عالم الغیب کہا جا سکتا ہے یا نہیں کہا جا سکتا ہے۔ یہ سوال تھا زید کا، یہ سوال نہیں تھا زید کا کہ علم غیب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے یا علم غیب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل نہیں ہے، یہ سوال نہیں تھا اس کے اندر۔ اور پھر آپ کو میں یہاں بتاتے چلوں یہاں پر ایک بات کہ یہاں پر ہر جگہ اگر کا لفظ استعمال فرما رہے، آپ یہ بھی بتاتے چلے کہ اگر کا لفظ کہاں استعمال ہوتا ہے؟ کیا حقیقی واقعے کے لیے استعمال ہوتا ہے، یا بالفرض اور بالمحال، یا کسی ایسے واقعے کے لیے استعمال ہوتا ہے جو فرضی طور پر بیان کیا جاتا ہو؟ کس واقعے کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ اگر کا استعمال کہاں ہوتا ہے یہ بھی آپ بیان فرما دے تو بڑی مہربانی ہو جائے گی۔ اور میں نے جو بات کہی تھی آپ کے سامنے کہ یہاں پر علم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا علم مراد نہیں، تو آپ جو ہے اس بات پر کہہ رہے ہیں کہ یہ تعویل کی ہے اور یہ کی ہے اور وہ کی ہے۔ لگتا ہے آپ کو یہ بھی نہیں معلوم کہ تعویل کہتے کسے ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا تعویل کسے کہتے ہیں؟ آپ کو شاید یہ بھی نہیں معلوم ہے۔ اور آپ کو میں بتاتا چلوں کہ یہاں پر میں پھر کہہ رہا ہوں کہ یہاں پر مطلق علم مراد ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم مراد نہیں۔ اور میں نے آپ کے سامنے قاعدہ بیان کیا تھا، المطلق یجری علی اطلاقہ، کہ مطلق اپنے اطلاق پر جاری ہوتا ہے، اس کو مقید نہ بنائیے، لیکن آپ اس کو اڑے ہوئے ہیں مقید بنانے پر، جبکہ ثابت نہیں کر پائے۔ آپ کہہ رہے 5 دلیلیں دی، آپ نے کوئی دلیل نہیں دی، کسی کام کی دلیل نہیں دی آپ نے۔ آپ تو جو ہے گھما پھرا کے جو بات آپ نے پہلے کہی تھی وہی بات آپ دوبارہ کہہ رہے ہیں، جبکہ میں نے یہ بتایا کہ یہاں پر سوال جو ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کے متعلق نہیں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب کہہ سکتے ہیں یا نہیں کہہ سکتے ہیں۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا علم اس عبارت کے اندر مراد نہیں ہے جو آپ فرما رہے ہیں۔ اسی طرح اس کے اندر یہ مراد کیا نام ہے اس کتاب کا، جو مولانا مرتضی حسن چاندپوری رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے، اس کے اندر یہ نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عبارت ہے اسی عبارت کے اندر حفظ الایمان میں اس امر کو تسلیم کیا گیا، یہ نہیں ہے، اس کے اندر آپ نہیں دکھا سکتے ہیں۔ میں نے آپ سے سوال کیا تھا، ایک سوال اور کیا تھا آپ سے، آپ نے ابھی تک اس کا جواب نہیں دیا کہ اعلیٰ چیز کو ادنا چیز کے ساتھ تشبیہ دینا یہ گستاخی بنتی ہے یا نہیں بنتی ہے؟ آپ ابھی تک اس کا جواب نہیں دیے۔ مدثر صاحب، بڑی مؤدبانہ گزارش ہے آپ سے کہ آپ اس کے بھی جواب عنایت فرمائیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ چیز کو ادنا چیز کے ساتھ تشبیہ دینا، یا آپ یہی مان لیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی کو کسی ادنا چیز کے ساتھ تشبیہ دینا یہ شرک ہے یا کفر ہے یا گستاخی ہے؟ کیا بنتی ہے آپ یہ بتا دیں میرے کو۔
نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ تمامی حضرات دیکھتے چلے آئیے یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ آپ انہی چیزوں کو پیش کریں گے انہی چیزوں کو پیش کریں گے. جناب من یہ بتائیے جب آپ مرزائیوں سے مناظرہ کرتے ہیں تو کیا پیش کرتے ہیں؟ کیا اپنے گھر سے کوئی نئی عبارت لاتے ہیں ان کے گھر سے کہ اسی کو پیش کرتے ہیں جو ان لوگوں نے کفر بکا ہے؟ تو ہم بھی آپ کی جو وہی عبارت پیش کریں گے جو آج تک تعویلات فاسدہ آپ کے گھر سے باتیں چلی آ رہی ہیں. اب آئیے میں ذرا بتاؤں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم غیب کی دو قسمیں آپ کے مولوی اشرف علی تھانوی نے کی اور دونوں پر انہوں نے کہا کہ عقلی اور نقلی طور پر کل کے لیے بطلان کر دیا اور دوسرے کے لیے کہا کہ حضور کی ہی کیا تخصیص ہے، ایسا علم غیب تو زید و عمر صبی و مجنون کو ہے. ایک دوسری بات آپ یہ کہتے ہیں کہ اس میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ حفظ الایمان کی ہی عبارت، اسی عبارت کی بات آپ کے مولوی مرتضی حسن کرتے ہیں. تو جناب من اب یہی گردان میں آپ پہ پڑھتا ہوں کہ اس عبارت میں یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ اس عبارت کی وہ بات نہیں کر رہے ہیں. جناب من حفظ الایمان ہی کی بات کر رہے ہیں اور ہمارا جو مناظرہ ہے وہ حفظ الایمان ہی پہ چل رہا ہے. اب آئیے تیسری بات جناب من ادھر ادھر کی جانے سے کی ضرورت نہیں تھی. آپ بہتر ہوتا کہ آپ کوئی ایسا دفاع کرتے اپنے مفتی اشرف علی تھانوی صاحب کا تاکہ پتہ چلتا کہ آپ نے کچھ حق ادا کیا. اب آئیے جناب من آپ سے زیادہ ذی فہم اور آپ سے زیادہ ذی علم اور آپ سے زیادہ ہوشمند اور آپ سے زیادہ علم والے آپ کے اشرف علی تھانوی کے معاصرین تھے اور اشرف علی تھانوی کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے اور ان کے مخلص دوست تھے. اب آئیے ذرا میں ان دوستوں کی بھی عبارت پیش کر دوں تاکہ آپ کے دریچے ذہن میں کچھ بات جا سکے. آپ بار بار یہ کہتے ہیں نا کہ آپ ثابت نہیں کر سکیں گے. آئیے میں اب آپ کے گھر سے ثابت کرتا ہوں. سنیے، آپ کے مجدد ہیں، آپ کے حکیم الامت ہیں، عبارت ان کی ہے، حفظ الایمان میں انہوں نے لکھا ہے. لیکن آپ ایک کتاب چھاپتے ہیں حفظ الایمان اور بسط البنان کے ساتھ جس کا نام ہے تغیر العنوان. تغیر العنوان میں حیدرآباد کے اشرف علی تھانوی کے مخلص دوستوں نے، دوست نہیں مخلص دوستوں نے، سن لیجئے مولوی صاحب، جو آپ سے زیادہ پڑھے لکھے ہوں گے اور آپ سے زیادہ قابل ہوں گے اور آپ سے زیادہ ذہین ہوں گے، چونکہ آپ کے مجدد کے دوست ہیں، ان لوگوں نے ایک مشورہ دیا تھا آپ کے اشرف علی تھانوی کو جو حفظ الایمان کی اسی عبارت پر جو ہمارا اعتراض ہے اسی عبارت پر ان لوگوں نے کہا تھا. کیا کہا تھا سنیے، آپ کے مجدد کو کہا جا رہا ہے رجوع کریں، آپ کے حکیم الامت کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اس عبارت سے رجوع کریں. اور رجوع کرنے کو اس لیے نہیں کہا دیا گیا کہ اندھے میں لکڑی چلا دیا کہ نہیں ہم رجوع کروانے کو کہتے نہیں، بلکہ اس عبارت کی سنگینی اور اس عبارت کی خباثت اور اس عبارت کے مردود ہونے کو بیان کیا گیا. لیجئے پڑھ لیجئے، آپ کے گھر کی کتاب ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ جو ہے اردو پڑھنے میں ذرا پریشانی ہوتی ہو میرے خیال سے، لیکن میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں. سنیے، ایسے الفاظ جس میں علمیت غیبیہ محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو علوم مجانین و بہائم سے تشبیہ دی گئی ہے. جناب من یہ قول ہمارا نہیں ہے، آپ کے اشرف علی تھانوی کے دوستوں کا قول ہے، دی گئی ہے، جو بادی النظر میں سخت سو ادبی میں مشیر ہے. جناب من حفظ الایمان کی ہی عبارت کی بات ہو رہی ہے. اس کے بعد آپ کے مولوی صاحب کو کہا جا رہا ہے کہ کیوں نہ ایسی عبارت سے رجوع کر لیا جائے. تو جناب من یہ بتائیے کہ آپ سے زیادہ قابل اور آپ سے زیادہ پڑھے لکھے اشرف علی تھانوی کے دوست لوگ تھے کہ آپ تھے کہ جو اس عبارت کی سنگینی اور اس عبارت کی ناپاکی کو پہلے بیان کیا، اس کے بعد آپ کے اشرف علی تھانوی سے کہا کہ مراجعات کیجئے اور اس سے رجوع کریں، اس لیے کہ یہ عبارت سخت سو ادبی میں مشیر ہے. جناب من ابھی میں انشاءاللہ ابھی تو آپ کے حسین احمد ٹانڈوی باقی ہیں، ابھی آپ کے منظور نعمانی سنبھلی باقی ہیں، ابھی آپ کا نصرت آسمانی باقی ہے. ابھی کہاں، ابھی تو بات شروع ہوئی ہے انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. سامعین کرام دیکھتے جائیے، آپ کہاں کی بات کہاں کا روڑا اور کہاں لا کے پھوڑ رہے ہیں. یہ اٹھا کر بات چل رہی ہے حفظ الایمان کی، لے کے چلے گئے مرزائیوں پر. لگتا ہے کہ مرزائیوں سے بڑا شوق آپ کو، بڑی دل لگی ہے جو بار بار مرزائیوں کا حوالہ دیتے رہتے ہیں آپ. مولانا یہاں پر مرزائیوں کی بات نہیں چل رہی، یہاں بات
مولانا حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کی کتاب حفظ الایمان کی عبارت پر چل رہی، اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ حفظ الایمان کی یہ عبارت جو متنازع عبارت ہے، جس پر آپ نے گستاخی کا فتویٰ لگایا، گستاخی کا حکم لگایا ہے، اس عبارت کے اندر یہ بات نہیں موجود ہے کہ اس عبارت کے ذریعے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب حاصل ہے۔ بیت الہی مولانا مرتضی حسن چاندپوری نے جو بات لکھی وہ اس عبارت کے متعلق نہیں لکھی۔ ہاں میں نے یہ ضرور کہا تھا کہ حفظ الایمان کے اندر یہ بات موجود ہے، جیسا کہ حضرت مولانا مرتضی حسن چاندپوری رحمۃ اللہ نے خود وہ عبارت لکھی ہے جس کے ذریعے سے انہوں نے ثابت کیا ہے، لیکن شاید آپ کو جو ہے آپ کے اندر ماننے کا جذبہ نہیں۔ دوسری چیز میں آپ کو یہ بتاتا چلوں، آپ نے بار بار بولا نا کہ مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب اور اس عبارت میں جو ہے تعویلات فاسدہ کی، اور میں نے آپ سے 3 سوال کیے تھے۔ نمبر 1 تعویل کی تعریف، نمبر 2 اگر کا لفظ کہاں استعمال ہوتا ہے، نمبر 3 کہ عالی کسی اعلیٰ چیز کو ادنا چیز کے ساتھ تشبیہ دینا یہ گستاخی بنتی ہے یا نہیں بنتی ہے۔ آپ نے ان 3 سوالوں کے مجھے ابھی تک جواب نہیں دیے ہیں، آپ پر یہ قرض ہے، یاد رکھیے گا۔ اب میں آپ کی اگلی باری آئیڈیو سن۔ پھر جو عبارت آپ نے پیش کی تغیر العنوان فی بعض عبارات حفظ الایمان، اس میں آپ نے اپنے مطلب چسپا کرنے کی ناکام کوشش کی اور مجھے کہا کہ میں عبارت پڑھ دیتا ہوں، ہو سکتا آپ کو دشواری ہو، جبکہ خود عبارت غلط پڑھ رہے ہیں۔ عبارت ہے ایسے الفاظ جس میں مماثلت علمیت غیبیہ محمدیہ کو علوم مجانین، آپ کو صحیح عبارت پڑھنی بھی نہیں آتی اور اردو پڑھنا بھی نہیں آتا صحیح طریقے سے، سمجھ میں نا، علوم مجانین اور بہائم سے تشبیہ دی گئی ہے وغیرہ وغیرہ جو بات کی مولانا مدثر صاحب، آپ اس کے ذریعے سے کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں؟ یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہ اس بات، اس نے یہ کہا کہ علوم مجانین علوم مجانین اور بہائم سے تشبیہ کی ہے، مطلب وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو پگلوں اور جانوروں سے تشبیہ دی گئی ہے، انہوں نے ایسا سوال کیا۔ مولانا اوپر ایک لفظ تو اور ہے، وہ بھی تو دیکھ لو کہ بعض مہربانوں کا اعتراض ہے اور اعتراض وہ پیش کر رہے ہیں، سمجھ میں آ رہا نا، اور اعتراض وہ پیش کر رہے ہیں حضرت، اور کیا ایک سائل کے سوال کی ہوئی بات وہ معتبر ہو جاتی ہے؟ تو پھر اگر ایسی بات ہے تو میں فتاوی رضویہ اور احکام شریعت اور آپ کی جو مسائل کی کتابیں ہیں ان میں سے سوالات اٹھاتا ہوں اور سارے کے سارے سوالات جو ہیں تمہارے مولوی احمد رضا اور جو تمہارے دوسرے علماء کرام ہیں ان سب پر چسپا کر دیتا ہوں اور یہ کہہ دیتا ہوں کہ انہوں نے مخلصانہ اور اسی طرح مخلص تھے اور اس طرح تھے، وہ اس طرح تھے، اس لیے انہوں نے اس طرح کے سوالات کیے، اس لیے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس عبارت میں یہ سمجھتے تھے اور یہ سمجھتے تھے، اس لیے وہ معتبر ہوں گے۔ مولانا ذرا اپنی عقل پر زور دیجئے اور سوچئے کیا کسی کا سوال جو ہے وہ حجت ہو سکتا ہے؟ کہ کسی کا سوال حجت ہو سکتا ہے؟ اور رکیے میں آپ کے سامنے اور وضاحت کر دیتا ہوں۔ دیکھیے یہ تغیر العنوان کا ہی صفحہ ہے، اس میں باقاعدہ سوال کیا گیا ہے اوپر، اور وہی جو خیر خواہ جن کو آپ بہت اچھا بتا رہے ہیں نا انہوں نے یہ سوال کیا تھا کیا علوم غیبیہ جزیہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم غیبیہ جزیہ کو فلاں فلاں سے تشبیہ دی گئی ہے، اور ایسے قائل کا کیا حکم ہے نا، جو شخص اس مماثلت کا قائل ہے اس کا کیا حکم ہے، اور کمالات نبوت میں داخل ہے یا نہیں، یہ سارے کے سارے سوال کیے گئے تھے۔ اگر وہ تشبیہ مانتے اور وہ تشبیہ سمجھتے تو یقیناً یہ سوال نہ کرتے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ تشبیہ ہے تو وہ کیوں ایسا سوال کرتے کہ کیا ایسا حکم کیا ہے اور کیا حکم لگے گا اور ہے کہ نہیں ہے، اس طرح سوال ہی نہ کرتے۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ سائل نے جو ہے مہربانوں نے اور مہربان لوگ آپ جیسے رضا خانی حضرات ہیں ان لوگوں نے جو بات پیش کی ہے اس بات کو انہوں نے پیش نظر رکھ کر یہ سوال کیا تھا، اور اسی صفحے میں آگے لکھا ہوا ہے کہ بعض دینی خیرخواہوں اور اسلامی مصلحت پیشوں نے سوال کو بدل کر پیش کیا کہ جو مصلحت والے تھے، جو بیچارے مصلحت چاہتے تھے، ان کی کچھ انہوں نے سوال کو بدل کر پیش کیا۔ اب آپ خود سوچ لیجئے کہ جس میں سوال کو بدل کر پیش کیا جا رہا ہے اور پھر اوپر بھی سوال اس طرح کیے جا رہے ہیں، تو مولانا آپ ان سب چیزوں سے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ اس سے تو آپ کا مدعا ثابت نہیں ہوتا ہے، تو آخر آپ ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کی تو ایک بھی دلیل کام میں نہیں آئی۔ ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب من، میں بار بار کہتا ہوں کہ آپ
اس طرف مجھے لے جانا چاہتے ہیں جس طرف میں جانا نہیں چاہتا۔ آپ بار بار مجھ پر طنزیہ لہجے میں یہ کہتے ہیں کہ آپ ہی کو مرزائیوں سے بہت دل لگی ہو۔ جناب من ذرا اپنے گھر کی خبر لے لیا کریں۔ آئیے میں ذرا آپ کے گھر کی میں الزامی جواب دے رہا ہوں، بات یاد رکھیے گا۔ تحذیر الناس آپ ہی کی کتاب ہے اور آپ کے قاسم العلوم والخیرات کی کتاب ہے، جس میں تمام امت کا اجماع ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، نہ آئے گا۔ ختم نبوت کا منکر جو ہے کافر ہے، لیکن آپ کے مولوی قاسم العلوم والخیرات نے کہہ دیا کہ بالفرض بعد زمانہ نبوی اگر کوئی نبی آ بھی جائے تو خاتمیت محمدی پر کوئی فرق نہیں آئے گا۔ چلے اس کو بھی جانے دیں، ایک چیز اور سن لیجئے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا انما انا قاسم واللہ یؤتی، کہ اللہ دیتا ہے اور میں بانٹتا ہوں۔ لیکن آپ کے قاسم نانوتوی کو کس قدر مرزائیوں سے پیار تھا کہ ارواح ثلاثہ میں یہ واقعہ موجود ہے کہ بالکل وہی جملہ جو سرکار نے اپنے لیے بیان کیا، آپ کے مولوی قاسم نانوتوی نے اس کا اطلاق اپنے اوپر کر لیا۔ اگر کہیے گا تو میں اسکین لگا دوں گا۔ خیر یہ آپ کا الزامی جواب تھا جو آپ نے مجھ پر مرزائیوں سے دل لگی کی بات کی تھی۔ اب آگے سنیں جناب من، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میں نے آپ کے مرتضی حسن چاندپوری کا جب حوالہ پیش کیا تو آپ کے ہاتھ پیر پھولنے لگے اور آپ یہ کہنے لگے اب کہ اس میں یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ اسی عبارت کی بات ہو رہی ہے۔ تو جناب من اس عبارت میں یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ اس عبارت کی بات نہیں ہو رہی ہے؟ آپ کے حفظ الایمان کی عبارت کی صاف بات اس میں ہے کہ نہیں؟ میں ہے کہ نہیں کہ مرتضی حسن چاندپوری اس بات کو یہ کہہ گئے کہ نہیں کہ حفظ الایمان میں اس امر کو تسلیم کیا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بعطائے الہی علم غیب حاصل ہے۔ تو جناب من لفظ حفظ الایمان انہوں نے مطلق بولا ہے، انہوں نے کہیں تخصیص نہیں کیا ہے کہ میں اس عبارت کی بات کر رہا ہوں یا جس پر اعتراض ہے اس کی بات کر رہا ہوں یا جس پر اعتراض نہیں اس کی بات کر رہا ہوں۔ جناب من کم سے کم کچھ تو ہوش کے سے بات کریں۔ جو آپ مجھ پر گردان فٹ کر رہے ہیں کہ مرتضی حسن چاندپوری نے یہ کہا ہے کہ اسی عبارت کی بات ہے، تو جناب من وہ تو بات حفظ الایمان ہی کی تو کر رہے ہیں۔ آپ تو کہتے ہیں کہ مطلق بعض غیب مراد ہے، آپ کہتے ہیں کہ حضور مراد ہے، آپ کہتے ہیں کہ حضور کا علم مذکور ہی نہیں ہے، اور آپ کے جناب کہتے ہیں کہ حضور کا علم مذکور ہے۔ اب آگے آئیے جناب، میں آپ کو آپ کا پھر ایک آئینہ دکھاتا ہوں۔ جناب من آپ نے تغیر العنوان کی عبارت پڑھی ہے لیکن آپ نے کھا لیا ہے، خیانت کیا ہے آپ نے، اور بدترین خیانت کیا ہے۔ آپ کے اشرف علی تھانوی کے مخلص دوستوں نے حیدرآباد سے جو خط لکھا تھا تو اس خط کو کیوں لکھا تھا؟ اس خط کو اس لیے لکھا تھا کہ اشرف علی تھانوی کو اس عبارت پر ان کو بتایا جائے کہ اس عبارت میں کتنی غلاظت اور کتنی ناپاکی ہے، اور بے شک ان لوگوں نے بتایا، اور کن جملوں میں بتایا؟ ایسے الفاظ جس میں مماثلت علمیت غیبیہ محمدیہ کو علوم مجانین و بہائم سے تشبیہ دی گئی ہے، جو بادئ النظر میں سخت سوء ادبی کو مشیر ہے۔ مولوی صاحب آپ نے یہ کیوں کھا لیا کہ سخت سوء ادبی کو مشیر ہے؟ جناب من کس عبارت کی وہ بات کر رہے تھے جس میں سخت سوء ادبی آ رہی ہے؟ کس عبارت کی بات کر رہے تھے جس میں سرکار جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم شریف کو بچوں، پاگلوں، جانوروں سے تشبیہ دی جا رہی ہے؟ اوپر مذکور ہے کہ حفظ الایمان کی ایک مشہور عبارت ہے۔ جناب من اب آگے سنیے، اشرف علی تھانوی کیا اتنے کیا کہتے ہیں ذہن والے نہیں تھے اور ایسے تھے کہ وہ کیا لکھتے تھے ان کو سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ ان کے مخلص دوست ان کو کہتے تھے کہ اس عبارت سے آپ رجوع کریں، آپ اس عبارت سے مراجعات کریں؟ جناب من اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اشرف علی تھانوی کے دوستوں کو بھی یہ معلوم تھا کہ اس عبارت میں جو ہے بے ادبی ہے، جبھی اشرف علی تھانوی کے دوستوں نے بالکل بدلائل قاہرہ ثابت کیا اس کو۔ اور کیسے ثابت کیا؟ اوپر پہلے انہوں نے سنگینی بیان کیا، پہلے اس کی وضاحت کی، اس کے بعد کہا اب آپ اس عبارت سے رجوع کریں، اور ایک جملہ اور استعمال کیا، آپ نے بھی اس کو کھا لیا۔ کیوں کھایا مفتی صاحب، کیوں کھایا آپ نے کیوں نہیں بیان کیا کہ انہوں نے یہ کہا کہ جس میں مخلصین و حامیین کو جواب دہی میں حق بجانب دشواری ہوتی ہے، یعنی ہم اس عبارت کا دفاع اور اس عبارت کا جو یہ ہے کیا کہتے ہیں اس عبارت کا دفاع ہم نہیں کر سکتے۔ جناب من اس طرح کھانے کی کیا ضرورت تھی مفتی صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میں عرض کر رہا تھا کہ یہ مدثر صاحب کی میں نے 1 منٹ 12 سیکنڈ کی آڈیو سنی جس میں یہ حضرت فرمانا چاہتے ہیں کہ
جو حضرت مولانا مرتضی حسن چاندپوری رحمۃ اللہ علیہ کی جو عبارت ہے، جو جس میں انہوں نے، میں نے یہ کہا تھا کہ حضرت مولانا یہ کہاں فرما رہے ہیں کہ اس عبارت کے اندر، اسی عبارت کے اندر جو ہے یہ بات ثابت کی جا رہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب بیت الہی حاصل ہے۔ تو انہوں نے یہ سوال کیا کہ اس کے برعکس انہوں نے سوال کیا کہ اس عبارت کے اندر یہ کہاں بتایا جا رہا ہے کہ نہیں حاصل ہے۔ تو آئیے میں آپ کے سامنے آپ کا سوال جواب دے دیتا ہوں۔ یہ صفحہ نمبر 125 ہے، مجموعہ رسائل چاندپوری ہے۔ اس میں لکھا ہے حفظ الایمان میں اس امر کو تسلیم کیا گیا ہے کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب بیت الہی حاصل ہے، چنانچہ اس عبارت سے، اس عبارت سے، کون سی عبارت؟ کہ نبوت کے لیے جو علوم لازم اور ضروری ہیں وہ آپ کو بھی تمام یہاں حاصل ہو گئے تھے، الخ الی آخری ہی ظاہر ہے۔ یہ الگ عبارت ہے، یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت ہے، اور یہ عبارت اس میں اس کتاب کے اندر حفظ الایمان کے اندر صفحہ نمبر 17 پر موجود ہے۔ بس اس کا مقتضا صرف اس قدر ہے کہ نبوت کے لیے جو علوم لازم و ضروری ہیں وہ آپ کو تمام علم الحاصل ہو گئے تھے، تمام علم الحاصل ہو گئے تھے۔ یہ عبارت ہے حفظ الایمان کی۔ اب وہ دیکھ لیجئے آپ کہ اس میں جو ہے آپ عبارت کو ملائیے اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت کو ملائیے، یہ عبارت ہے ہی نہیں۔ جو متنازع فی عبارت ہے، جس میں ہمارا ان کا جس پہ مناظرہ چل رہا ہے، وہ عبارت تو ہے ہی نہیں، اور یہ حضرت اسی میں علم غیب ثابت کرنا چاہ رہے تھے، جبکہ اس میں علم غیب ہے ہی نہیں۔ اور خود جس کتاب کا انہوں نے حوالہ دیا تھا، جو کتاب انہوں نے بطور دلیل کی پیش کی تھی، میں نے اس سے ثابت کیا، حفظ الایمان سے بھی ثابت کیا، اور ابھی آگے چلیے انشاءاللہ اور آپ کو حل کرتا ہوں۔ اب آئیے آپ کی دوسری آڈیو میں نے سنی، جو 2 منٹ سے کچھ اوپر کی ہے۔ اس کے اندر آپ جو ہے مجھے کہہ رہے تھے کہ میں نے کھا لیا۔ حضرت میں کیوں کھاؤں گا، ابھی تو کھانے کا وقت نہیں ہوا، کیوں کھاؤں گا؟ حضرت آپ کہتے ہیں کہ آپ نے یہ کھا لیا کہ سخت سوء ادبی۔ آپ تو اولاً سب سے پہلے آپ اردو پڑھنا سیکھیے، آپ مجھے نصیحت کر رہے تھے اوپر، اور آپ کو خود کو اردو پڑھنا نہیں آتی۔ سوء ادبی کی جانب مشعر ہے لکھا ہوا ہے، سمجھ میں آیا نا؟ آپ کو تو پڑھنا بھی نہیں آتا ہے اردو، خیر ٹھیک ہے، یہ سب باتیں ابھی نہیں۔ ہاں میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کم عقل تھے کہ کیا تھے اور وہ تھے وغیرہ، آپ جو کہہ رہے ہیں ان سب چیزوں کی طرف تو دھیان دینے کی ضرورت نہیں، ورنہ عقل کی طرف آئیں گے تو پھر ابھی بہت بات ادھر ادھر نکل جائے گی۔ میں عرض کر رہا ہوں بڑے اختصار کے ساتھ کہ حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے جو مخلصین ہیں، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم یہ سمجھ رہے۔ اچھا آپ کی جو ہے دیدت لیری دیکھیے، آپ کہتے ہیں کہ بدلائل قاہرہ ان مخلصین نے ثابت کیا۔ مجھے تو اس کتاب کے اندر کہیں پہ بھی دلائل قاہرہ نہیں دکھے، ان مخلصین کے کوئی بھی دلائل قاہرہ نہیں دکھے، بلکہ انہوں نے تو یہ کہہ کر کہا کہ جس پر مہربان لوگ اعتراض کرتے ہیں، اور مہربان لوگ کیا اعتراض کرتے ہیں؟ مشہور اعتراض کرتے ہیں، اور وہ اعتراض یہی تو ہے جو تم کر رہے ہو آج، جو آپ آج اعتراض کر رہے ہیں، وہی اعتراض تو وہ لوگ کرتے ہیں نا۔ آپ جو اعتراض کر رہے وہی مہربان لوگ اعتراض کر رہے تھے۔ تو اگر حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ کہ یہ مخلصین اس کو توہین سمجھتے اور گستاخی سمجھتے اور اس طرح کی کوئی بات سمجھتے ہیں، تو یقیناً وہ اس طرح کا سوال نہ کرتے کہ اس میں تشبیہ ہے کہ نہیں، مماثلت ہے کہ نہیں، قائل کا کیا حکم ہوگا کہ نہیں۔ اور آپ جو فرما رہے ہیں کہ جواب دہی میں جو ہے اس سے پریشانی آتی ہے، تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو ان جو مخلصین نے جو بات کہی تھی وہ اس لیے کہی تھی کہ حضرت جو ہے اس کی وجہ سے جو ہے ایک ملمہ بنا ہوا ہے، اور جو مخالفین ہیں اور مخاصمین جو ہیں وہ طرح طرح کے اعتراضات کرتے ہیں۔ تو کیوں نہ ہو، ایسا تو نہیں ہے کہ یہ عبارت اللہ کی نازل کردہ ہے یا حدیث ہے یا قرآن ہے کہ اس کو تبدیل نہ کیا جائے۔ اس لیے مخالفت سے بچنے اور لڑائی جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے اس کو تبدیل کر لیجئے۔ اس لیے تھوڑی کہا تھا کہ وہ اس میں گستاخی سمجھتے ہیں۔ انہوں نے آپ ان کی عبارت دیکھیے پہلے، اس کے بعد آپ یہ اعتراض پیش کیجئے گا۔ مولانا کہاں آپ کیسے اعتراض کر دیتے ہیں، آپ بات کو سمجھتے نہیں اور بات کو پیش کرنے لگتے ہیں۔ ابھی آئیے آگے میں اور آپ کو وضاحت کر دیتا ہوں۔ یہ دیکھیے، یہ اسکین ہے حفظ الایمان کی عبارت کے۔ آپ کہہ رہے تھے کہ سوال جو زید کر رہا ہے وہ علم غیب کے متعلق سوال کر رہا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے متعلق سوال کر رہا ہے۔ یہ دیکھیے، یہ سوال ہے، سوال جو کیا ہے کیا ہے، اور کہتا ہے کہ علم غیب کی 2 قسمیں ہیں، بالذات اس معنی کر عالم الغیب خدا تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں ہو سکتا، اور بواسطہ اس معنی کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے۔ اس کے بعد اس نے سوال کیا بینوا توجروا۔ تو آپ خود دیکھ لیجئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے متعلق تو یہاں کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ کتنی صاف اور صریح بات۔ سوال تو اس بات پر ہے، سوال تو یہ ہے کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب کہہ سکتے ہیں یا نہیں کہہ سکتے ہیں؟
ہاں علم غیب بالذات اور بواسطہ کی اس نے تقسیم کی، اس کے بعد کہا کہ بواسطے کے اعتبار سے کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب کہہ سکتے ہیں نہیں کہہ سکتے، یہ تو سوال تھا اس کا. اور آپ جو ہے اللہ جانے کہاں سے کہہ رہے تھے کہ علم غیب اللہ کے رسول کے علم کی تخصیص کی جا رہی اور فلاں کی جا رہی اور یہ کی جا رہی. ابھی آگے اور چلیے میں آپ کو بتاتے چلتا ہوں. اس کے بعد دوسرا صفحہ مطالعہ کیجئے، اس میں لکھا ہے کہ جس طرح آپ پر عالم الغیب کا اطلاق اس تعویل خاص سے جائز ہوگا، اسی طرح دوسری تعویل سے اس صفت کی نفی حق جل وعلا شانہ سے بھی جائز ہوگی. یعنی علم غیب بالمعنی الثانی بواسطہ، علم غیب بالمعنی الثانی بواسطہ اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت نہیں. بس اگر اپنے ذہن میں، اس کے بعد دوسرا صفحہ مطالعہ کیجئے، اس میں لکھا ہے علم غیب بالمعنی الثانی بواسطہ اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت نہیں. بس اگر اپنے ذہن میں معنی ثانی کو حاضر کر کے کوئی کہتا پھرے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہیں اور حق تعالیٰ شانہ عالم الغیب نہیں، نعوذ باللہ من، تو کیا اس کلام کو منہ سے نکالنے کی کوئی عاقل متدین اجازت دینا گوارا کر سکتا ہے؟ اس بنا پر تو بانو فقیروں کی تمام تر بیہودہ صدائیں بھی خلاف شرع نہ ہوں گی. تو شرع کیا ہوا؟ بچوں کا کھیل ہوا، جب چاہا بنا لیا، جب چاہا مٹا دیا. پھر یہ کہ آپ کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا، اگر اب آپ خود سوچ لیجئے کہ یہ حضرت کہہ رہے تھے کہ یہاں اللہ کے رسول کے علم کی تخصیص کی جا رہی، اللہ کے رسول کے علم کی تخصیص کی جا رہی، جبکہ صاف طریقے پر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہاں پر اللہ کے رسول کے علم کی تخصیص نہیں ہے، یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عالم الغیب کہا جا رہا ہے، تو عالم الغیب جس وجہ سے کہا جا رہا ہے، جس علم کی وجہ سے کہا جا رہا ہے، اس علم کی وجہ سے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب تم کہہ رہے ہو، اسی طرح دوسروں کو بھی کہہ سکتے ہو. یہاں تو اگر دیکھا جائے اس عبارت میں تو ایک اعتبار سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عظیم کو بیان کیا جا رہا، اللہ کے رسول کی عظیم شان کو بیان کی جا رہا، آپ کے اعلیٰ مقام کو بیان کیا جا رہا ہے کہ تم عالم الغیب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے علم کی وجہ سے کہو گے تو پھر دوسروں کو بھی کہنا پڑے گا. اس لیے لامحالہ تم کو یہ کہنا پڑے گا کہ عالم الغیب صرف اللہ کا خاصہ ہے اور کسی کا خاصہ نہیں ہے. یہ سیدھی سی بات ہے اس کے اندر. اور میں وضاحت کیے دیتا ہوں آپ کے ساتھ. آخری جو اس گین ہے اس کے اندر صاف لکھ دیا ہے کہ گو وہ چیز ادنا ہی درجے کی ہو تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تخصیص ہے؟ ایسا علم غیب تو زید عمر وغیرہ کے لیے بھی حاصل ہے. تو لفظ ایسا کا یہ مطلب نہیں کہ جیسا علم واقع میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے، نعوذ باللہ منہ، بلکہ مراد اس لفظ ایسا سے وہی ہے جو اوپر مذکور ہے. یعنی مطلق بعض علم، یعنی مطلق بعض علم، گو وہ ادنا درجے کا ہی، گو وہ ایک ہی چیز کا ہو اور گو وہ چیز ادنا ہی درجے کی ہو، کیوں کر اوپر مذکور ہو رہا ہے. پھر اس کے بعد پوری عبارت ہے. تو یہاں صاف لکھا ہوا ہے کہ اس عبارت میں مطلق بعض علم مراد ہے. اور میں نے آگے پیچھے سوال جواب سب جگہ سے اور ساری جگہوں سے ثابت کر دیا، جو آپ نے دعوے کیے تھے صاف ثابت کر دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا علم یہاں مراد نہیں ہے. اور آخری بات یہ، پھر سوال دہرا رہا ہوں کہ اللہ کے، میں نے آپ سے 3 سوال کیا کہ اگر کا استعمال کہاں ہوتا ہے اور اعلیٰ چیز کو ادنا چیز سے تشبیہ دی جا رہی تو اس کا کیا حکم ہوگا. 3 تعویل کی تعریف کیا ہے یہ آپ نے ابھی تک نہیں بتایا، اور معافی کا خواستگار ہوں یہ زیادہ آئیڈیو جانے کی وجہ. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد. جناب مفتی صاحب، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اس قدر بے چین ہونے کی ضرورت نہیں ہے. سنیے، پہلے آپ کہہ رہے تھے کہ حفظ الایمان میں جو بات ہو رہی ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی بات ہی نہیں ہو رہی ہے، بات ہو رہی ہے مطلق باز کی. لیکن جب میں نے ثابت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم شریف کو بیان کیا جا رہا ہے اور خود آپ کے مولوی صاحب یعنی مرتضی حسن چاند پوری نے تسلیم کر لیا ہے، تو پھر اب آپ جو نے اپنا ٹریک بدلا اور بدل کے دوسری جانب آ گئے. مولوی صاحب اب سنیے، پھر آپ نے یہ کہا کہ تغیر العنوان کے حوالے سے آپ نے بات کی. تو جناب من ایک بات بتائیے کہ تغیر العنوان میں اشرف علی تھانوی کے مخلص دوستوں نے جو عبارت بدلنے کو کہا تھا تو عبارت صاف صاف کہتے کہ عبارت بدل دیجئے. اس عبارت کو بدلنے کے لیے نہیں کہا. آپ کیوں ادھر ادھر جاتے ہیں؟ پہلے اس عبارت کی سنگینی اور اس کی ناپاکی اور غلاظت کو بیان کیا. میں پھر سے بول رہا ہوں، جو جملے مجھے یاد ہیں وہ یہ ہے کہ ایسے الفاظ جس میں مماثلت علمیت غیبیہ محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، سن لیجئے، علمیت غیبیہ محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ٹھیک ہے،
علوم بہائم و مجانین سے تشبیہ دی گئی ہے جو سخت سوء ادبی پہ مشر ہے۔ مولوی صاحب اور بادی النظر کیوں کھا گئے؟ وہاں صاف لکھا ہوا جو بادی النظر میں سخت سوء ادبی میں مشر ہے، جو دیکھتے ہی لگتا ہے کہ اتنی بڑی گستاخی ہے، وہاں لفظ سخت بھی استعمال ہوا ہے۔ مولوی صاحب آپ کیوں گھبرا رہے ہیں؟ اس کے بعد کہا گیا کہ ایسے عبارت سے کیوں نہ رجوع کر لیا جائے جناب من، پہلے اس کی ناپاکی اور اس کی غلاظت کو بیان کیا گیا، یہ پوائنٹ نمبر 1 ہے، تغیر العنوان کا پوائنٹ نمبر 1 ہے۔ اس کے بعد جناب من آپ کے اشرف علی تھانوی کے مخلص دوست تو جاہل نہیں ہوں گے نا، چونکہ مجدد کے دوست ہیں آپ کے، ان لوگوں نے اگلا جملہ کیا بولا تھا وہ بھی آپ کھا گئے۔ ان لوگوں نے کہا کہ حامیین جناب والا کو اور مخلصین جناب والا کو اس عبارت میں جواب دہی میں سخت دشواری کا سامنا ہوتا ہے۔ جناب من ایک بات بتائیے کہ اگر اس طرح سے ہم کہیں تو ایک کام کیجئے نا، ہم تو آپ کی براہین قاطعہ پر بھی ہمارا اعتراض ہے، تقویت الایمان پر بھی اعتراض ہے، اور تحذیر الناس پر بھی اعتراض ہے، اور سب پر کفر کا فتویٰ حسام الحرمین پر ہے، تو کیوں نہیں آپ تحذیر الناس کو بدل دیتے؟ کیوں نہیں آپ جو ہے براہین قاطعہ کو ابھی تک بدلا؟ آپ نے کیوں نہیں بدلا ابھی؟ جناب من یہ آپ جان چھڑانے کی کوشش اور اپنے طور سے اور اپنے ذہنی فکر کو اجاگر مت کیجیے۔ یہاں پہ صاف یہاں 2 جملہ جو ہے وہ قابل گرفت ہے اور قابل اعتراض جملہ ہے، اور یہی جملہ آپ کے ہمارا جملہ نہیں ہے، آپ کے گھر کا جملہ ہے جو آپ اس کے دفاع میں تغیر العنوان پیش کرتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ تو آپ ادھر ادھر نہ جائیے۔ اب آئیے ذرا میں بتاؤں کہ آپ نے پھر ایک بات کہا ہے کہ یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی بات، جناب من بھاگتے کیوں ہیں؟ آئیے میں دکھاتا ہوں۔ آپ کے مرتضی حسن چاند پوری نے اسی عبارت کی توضیح اور اسی عبارت کی تعویل میں لکھا کہ لفظ ایسا جو ہے وہ فقط مانند اور مثل کے نہیں آتا، بلکہ لفظ ایسا جو ہے اتنا اور اس قدر کے معنی میں بھی ہوتا ہے۔ کتاب میں باہر کھڑا ہوں، کتاب میرے پاس نہیں لیکن مجھے جملے یاد ہیں، اور یہاں اس جگہ اتنا متعین ہے۔ اب آئیے مولوی صاحب، آپ کہتے ہیں کہ مطلق بعض غیب مراد ہے، آپ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کا غیب ہی اللہ کے نبی کا علم ہی نہیں مراد ہے۔ اب آئیے میں ان کا حوالہ پیش کرتا ہوں جن کو آپ شیخ الاسلام والمسلمین کہتے ہیں، حسین احمد ٹانڈوی۔ آئیے الشہاب الثاقب کا بھی حوالہ ذرا لیتے جائیے تاکہ آپ کے دل کو ٹھنڈک پہنچ جائے کہ اس عبارت میں کس کے علم کی بات ہو رہی ہے۔ جناب من یہ اور بات ہے کہ آپ پڑھ کے اس کو جو ہے پی جائیے کھا جائیے، لیکن پڑھ لیجیے۔ جناب مفتی عمیر صاحب، آپ نے کہا ہے نا کہ یہاں جو ہے حضور کا علم مراد نہیں ہے، یہاں مطلق بعض علم مراد ہے، اور جو نہیں کہنا تھا جو کچھ کہنا تھا آپ نے کہا۔ اب آئیے، آپ کی بات سچی ہے کہ آپ کے شیخ الاسلام کی بات سچی ہے، آپ دونوں فیصلہ کر کے بتائیے گا۔ سنیے، آپ کے شیخ الاسلام اسی عبارت کی توضیح اور اسی عبارت کی تعویل پیش کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں، سنیے۔ اس سے بھی قطع نظر کریں، جناب جملہ غور سے سنیے گا، پڑھ لیجیے گا۔ اس سے بھی قطع نظر کریں تو جناب یہ تو ملاحظہ کریں کہ مولانا تھانوی لفظ ایسا کہتے ہیں، اگر لفظ اتنا ہوتا تو معاذ اللہ رب العالمین، یہاں لفظ معاذ اللہ موجود ہے جناب، پڑھ لیجئے گا، لفظ معاذ اللہ اس بات کا احتمال ہوتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو، جناب من آپ تو مطلق علم کہہ رہے تھے، آپ کہتے کہ سرکار کا علم مراد نہیں ہے، اور یہاں آپ کے حسین احمد تانوی تسلیم کر رہے ہیں کہ حضور کے علم کو اوروں کے برابر کر دیا۔ جناب من آپ کے مرتضی حسن چاند پوری کہتے ہیں کہ یہاں جو لفظ ایسا ہے یہاں ایسا کے معنی میں نہیں ہے، یہاں اتنا کے معنی میں متعین ہے، اور آپ کے حسین احمد تانوی کہتے ہیں کہ یہاں اگر لفظ اتنا ہوتا تو البتہ یہ احتمال ہوتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو اوروں کے برابر کر دیا۔ مولوی صاحب اس سے 2 باتیں ثابت ہو گئی۔ ایک بات یہ ثابت ہو گئی کہ مرتضی حسن چاند پوری نے یہاں اتنا متعین کیا اور حسین احمد تانوی نے لفظ اتنا کو گستاخی پر محمول کر دیا، اور پھر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو بھی بیان کیا۔ اب میں دیکھتا ہوں کہ آپ حسین احمد تانوی کی بات مانتے ہیں کہ آپ کا جو خود ساختہ اور خود وضع کردہ ایک الگ سے تعویل جو آپ پیش کر رہے ہیں وہ بہتر۔ مفتی عمیر صاحب جب بھی آپ آئیں سوال کا جواب دے دیجیے گا، انشاءاللہ میں جواب دے دوں گا، لیکن جواب دینے سے پہلے ایک بات خیال رکھیے گا کہ آپ نے یہ اپنے جملے میں بولا ہے کہ یہاں پر حضور کا علم مراد ہی نہیں ہے، یہاں حضور کے علم کی بات ہی نہیں چل رہی ہے، حضور
یہاں مطلق بعض علم جو ہے مراد ہے، لیکن میں نے آپ کے گھر کے 2 حوالے پیش کیے، آپ کے شیخ الاسلام اور آپ کے امام المناظرین، اور پھر ایک حوالہ آپ کے مخلص اشرف علی تھانوی کے مخلص دوستوں کا۔ 3 حوالے سے میں نے ثابت کر دیا کہ حفظ الایمان کی عبارت میں مصطفیٰ جان رحمت کا ہی علم چرچا میں ہے اور سرکار کے علم کو ہی وہاں بیان کیا جا رہا ہے، اس لیے اس کا خیال رکھیے گا، ادھر ادھر کی بات نہ کر کے میرے سوال کا سیدھا سیدھا جواب دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا مدثر صاحب، قبل اس کے کہ میں آپ کا جواب دوں، میں نے آپ کے اوپر 3 سوال قرض چھوڑے ہیں۔ نمبر 1 اگر کا استعمال، نمبر 2 تعویل کی تعریف، اور نمبر 3 اعلیٰ چیز کو ادنا چیز سے تشبیہ دینا۔ آپ اس کا جواب دیجئے، تب تک میں انشاءاللہ، میں تھوڑا سا گاڑی پہ تھا، میں گھر پہنچ رہا ہوں، تو انشاءاللہ 10 بجے تک مناظرہ ہوگا۔ آپ ان 3 سوالوں کے جواب دیجئے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ پھر میں آپ کے آگے کی چیز بول۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ پہلے تو میں یہ عرض کر دیتا ہوں کہ چونکہ حالانکہ میں نے اینڈ لکھ دیا تھا، لیکن حضرت گئے ہیں نماز پڑھنے، تو جب تک ان کے جو جوابات سوالات ہیں ان کے جوابات میں مناسب سمجھا کہ دے دوں۔ مولوی مدثر صاحب، آپ نے جو اعتراض کیا ہے وہ آپ اصل میں اعتراض ہے ہی نہیں، بالکل اعتراض بنتا ہی نہیں۔ یہ تو آپ کی عقل اور آپ کی سوچ ہے کہ آپ دونوں عبارتوں کو سامنے رکھ کر اس کو کہہ رہے ہیں کہ ایک اس قدر اور اتنا کہہ رہا ہے، اس قدر کہہ رہا ہے اور ایک اتنا کہہ رہا ہے، ایک طرف منع کر رہا ہے اور ایک طرف ہاں کر رہا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ آپ کی اس بات کا میں جواب دیتا چلوں جو آپ نے اوپر کہا میرے بارے میں کہ میں نے جب یہ عبارت پیش کی تو آپ جو ہے توضیح، وہ مولانا مرتضی حسن کی عبارت جب میں نے پیش کی تو آپ نے پیترا بازی کی اور یہ کر لیا وہ کر لیا فلاں فلاں۔ عرض یہ ہے کہ گزارش یہ ہے کہ مولوی مدثر صاحب، جب آپ نے توضیح البیان کی عبارت پیش کی تھی تبھی میں نے آپ سے پہلے ہی آئیڈیو میں یہ کہہ دیا تھا کہ یہاں پر وہ مراد ہی نہیں جو آپ کہنا چاہ رہے، جو آپ ثابت کرنا چاہ رہے، اور یقین نہ آتا ہو تو آپ اوپر جا کر سنیے، پہلے ہی آئیڈیو میں جیسے ہی آپ نے عبارت پیش کی تھی تبھی میں نے یہ کہہ دیا تھا، اور یقیناً ابھی بھی یہ کہہ رہا ہوں۔ اور میں نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سے اور ان کی وضاحت سے خود یہ بات ثابت کی کہ یہاں پر مطلق علم مراد ہے، یہاں پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم مراد نہیں۔ اب یہ دوسری بات ہے کہ آپ کو ہر درمی اور ضد اور انانیت پر اترنا ہے تو آپ کو نہیں سمجھنا، جبکہ میں نے ثابت کر دیا کہ یہاں نہ اللہ کے رسول کا علم مراد ہے نہ یہاں پر علم غیب کی بات ہو رہی۔ حالانکہ شروع میں آپ نے باقاعدہ خوب بواغ دوہل اور ڈینگیں ماری تھی کہ زید نے کیا سوال کیا تھا اور زید نے کیا کہا تھا، آپ کا یہ انداز تھا اس وقت، لیکن میں نے پانی پانی کر دیا آپ کے ایک ایک چیز کو حضرت کی کتابوں سے خود ثابت کر کے۔ دوسری بات آپ یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ وہ آپ تو اولاً تو تغییر العنوان ہے، آپ پہلے کتاب کا نام تو صحیح سے لکھیے، صحیح سے پڑھیے، تغییر العنوان ہے۔ اب آگے ملاحظہ کیجیے، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہاں بادی النظر میں سوئے ادبی کی جانب مشعر ہے اور کیا سوال کیا، یہ کیا وہ کیا، جبکہ میں اس کا پہلے ہی جواب دے چکا کہ سوال یہ حجت نہیں ہے، کسی کا سوال یہ کسی مذہب کے لیے، کسی کے مسلک کے لیے اور کسی شخص کے لیے حجت نہیں۔ اگر سوال حجت ہونے لگ جائیں تو پھر آپ جتنی بھی فتاوی کی کتابیں اٹھائیں گے، جتنی بھی چیزیں اٹھائیں گے اور جو اٹھاتے جائیں گے سارے کے سارے کیا کہتے ہیں، پھر سب کے اوپر حکم لگتا چلا جائے گا۔ ورنہ بہت سارے سوالات جو ہے عقائد کے متعلق ہوتے ہیں اور اس میں آدمی کیا کیا پوچھتا ہے، تو کیا اس کی وجہ سے، سوال کی وجہ سے آپ یہ کہیں گے کہ جو جواب دینے والا ہے وہ بھی اس کا یا سوال دینے والے نے جو سمجھا وہی عقیدہ کیا کہتے ہیں جواب دینے والا کا ہے، یا جو سوال پوچھنے والا جو عقیدہ رکھ رہا وہی عقیدہ کیا کہتے ہیں مصنف کا ہے، یا جس نے وہ بات کیا کہتے ہیں لکھی ہے اس کا ہے؟ مولانا کچھ تو عقل کی کھائیے کہ جو سوال ہے، سوال تھوڑی کوئی حجت ہوگی، سوال ہمارے لیے کوئی حجت نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہا نا آپ کو؟ اور دوسری بات میں نے آپ کے سامنے یہ پیش کر دی تھی وہاں پر کہ یہاں پر جو سوال کیا گیا ہے وہ بریلویوں کے اعتبار سے کیا گیا ہے کہ بریلوی یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر ایسا ہے اور اس طرح عبادت کرتے ہیں اور اس طرح کرتے ہیں۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے مخلصین یہ کہتے ہیں کہ بادی النظر میں سوء ادبی کی جانب مشیر ہے اور فلاں مشیر ہے فلاں مشیر، جبکہ یہ تو بریلوی حضرات ایسا کہتے ہیں۔ تو ان کے کہنے کی وجہ سے اسی طرح کا سوال کیا ہے انہوں نے جیسا پوچھا، جیسے کہ مولانا مرتضی حسن چاندپوری نے بھی اپنی رسائل چاندپوری میں یہ بات موجود ہے، اور اسی طرح بسط البنان میں یہ بات موجود ہے کہ ایسا ایسا آپ کو کہتے تھے۔ حضرت تھانوی نے کہا معاذ اللہ میں تو ایسا سمجھتا نہیں، ایسا سمجھنے والا تو کیا کہتے ہیں گستاخ ہے اور میں اس کو گستاخ سمجھتا ہوں، میں نے تو ایسا سمجھا ہی نہیں۔ تو سوال کرنے والے نے جو بات لکھا ہے وہ تھوڑی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت کا خلاصہ ہے، بلکہ یہ تو ایک سوال کرنے والے نے اپنی جانب سے یہ بات کہی، تو اس کا کہاں سے اعتبار ہو جائے گا؟ مولانا کچھ تو عقل سے آپ کام لیجیے۔ آپ کیا کہتے ہیں نہیں آتا ہے تو کم سے کم جا کے دارالفتاء کے اندر اپنے کسی مفتی سے پوچھیے کہ جو سوال کیا جاتا ہے اس پر کیا حکم، کیا اس کو عقیدہ بنا دیا جائے گا یا اسی مطلب کو چسپا کر دیا جائے گا۔ اور
میں آخر میں پھر یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ مولانا مدثر صاحب، اگر آپ نے جواب نہیں دیا کہ اگر کا استعمال کہاں ہوتا ہے، تعویل کی تعریف کیا ہے، اعلیٰ چیز کو ادنا چیز سے تشبیہ دینا یہ گستاخی بنتی ہے یا نہیں بنتی، اگر آپ نے اس کا جواب نہیں دیا تو میں جب تک آپ اس کا جواب نہیں دے دیں گے میں آگے نہیں بڑھوں گا۔ میں کیوں، آپ سمجھیے میں کب سے آپ سے یہ سوال کر رہا ہوں، 6:30 بجے سے، ٹھیک ہے نا، 6:30 بجے سے آپ سے یہ سوال کر رہا ہوں اور ابھی جو ہے 9:15 9:30 ہونے والے ہیں، ابھی تک آپ نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا، اس لیے بہتر یہ کہ آپ پہلے جواب دے دیں اس کا بھی، ہے نا۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ جناب محترم مفتی عمیر صاحب، آپ نے کیا ثابت کیا یہ مکمل اس گروپ کے لوگ دیکھ رہے ہیں۔ آپ نے اپنی آڈیو میں یہ بولا، آپ نے اپنی آڈیو میں اس بات کو کہا کہ یہاں حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا علم مراد ہی نہیں ہے، یعنی حضور کے علم کا ذکر ہی نہیں ہو رہا ہے۔ آپ کی آڈیو محفوظ ہے میرے پاس، میں بھیج سکتا ہوں انشاءاللہ۔ پھر آپ نے کہا کہ یہاں مطلق بعض مراد ہے، یہاں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم کی بات ہی نہیں ہو رہی ہے۔ تو جناب من، اب آپ سے میرا صرف ایک سوال ہے کہ میں آپ کی بات مانوں، کہ آپ کے رئیس المناظرین کی بات مانوں، کہ آپ کے شیخ الاسلام حسین احمد تھانوی کی بات مانوں، کہ اشرف علی تھانوی کے تمام مخلصین دوستوں کی بات مانوں؟ آپ مجھے بتائیے گا، کیونکہ آپ کی حیثیت آپ کے مسلک میں صرف اور صرف یہ ہے کہ آپ ایک اپنے دیوبند مسلک کے خادم ہیں، جس طرح سے میں اپنے مسلک اعلیٰ حضرت کا ایک خادم ہوں۔ مسلک میں ہمارا کوئی جو ہے کیا کہتے ہیں، کوئی اہمیت ہماری اس لیے نہیں ہے کہ ہم سے نہ ہمارے مسلک کا تشخص قائم ہوتا ہے، نہ اور آپ سے آپ کے مسلک کا تشخص قائم ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں۔ میں نے آپ کے مرتضی حسن چاند پوری کی عبارت پیش کی، جنہوں نے حفظ الایمان کے ہی تعلق سے وہ جملہ کہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو علم غیب حاصل ہے بعطاء الہی، ایک۔ پھر آپ کے مولوی حسین احمد تھانوی صاف جملے میں یہ کہتے ہیں کہ اس سے بھی قطع نظر کریں تو یہ تو دیکھیں کہ لفظ ایسا فرما رہے ہیں، لفظ اتنا تو نہیں کہتے۔ اگر لفظ اتنا کہتے تو البتہ یہ احتمال ہوتا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم کو، مولوی صاحب ذرا غور سے سنیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو اوروں کے برابر کر دیا۔ اب بتائیے کہ آپ کے حسین احمد تھانوی کس عبارت کی بات کر رہے تھے؟ جناب من، مناظرہ حفظ الایمان کی عبارت ہے، ذہن کو ادھر ادھر پھرانے کی کوشش مت کریں۔ مناظرہ جو ہے وہ حفظ الایمان کی ہے۔ میں تعویل، آپ کو تعویل کی تعریف کیوں بتاؤں؟ میں آپ کو لفظ اگر پہ بحث کیوں کروں؟ آپ خلط مبحث کر کے ادھر ادھر ذہن کو لے جانا چاہتے ہیں، تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ خلط مبحث نہ کریں، میرے سوالوں کا جواب دیں۔ آپ نے یہ کہا تھا کہ یہاں پر حضور کا علم مراد نہیں ہے، میں نے اس کو آپ کے رئیس المناظرین اور آپ کے شیخ الاسلام اور شیخ العرب والعجم جس کو کہتے ہیں، ان کی کتابوں سے صاف صاف اردو میں لکھا ہوا جملہ میں نے دکھا دیا کہ آپ کے حسین احمد تھانوی کہتے ہیں کہ لفظ اتنا ہوتا تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو اوروں کے برابر سمجھا جاتا۔ آپ کے مرتضی حسن چاند پوری کہتے ہیں کہ حفظ الایمان کی عبارت میں، جناب من، لفظ حفظ الایمان وہاں موجود ہے۔ حفظ الایمان کی عبارت میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو، علم غیب کو تسلیم کیا گیا ہے۔ مولوی صاحب آپ ادھر ادھر کیوں بھاگتے ہیں؟ پھر میں نے ایک سوال آپ سے کیا تھا، اس سوال کا بھی جواب آپ نہیں دے سکے کہ جب آپ کے مرتضی، جب آپ کے اشرف علی تھانوی جو آپ کے مجدد ہیں، جو آپ کے روحانی پیشوا ہیں، جو آپ کے حکیم الامت ہیں، جن کو آپ لوگ آقا و مولا سب کچھ کہتے ہیں، جناب من یہ تو بتائیے، اور جن کی بیوی بننے کی خواہش آپ کے اشرف علی تھانوی کے مرید ظاہر بھی کرتے ہیں، وہ بھی، اب یہ بتائیے کہ اشرف علی تھانوی کیا اتنا کم عقل اور کم فہم تھے کہ وہ کیا لکھتے تھے ان کو سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ ان کے دوستوں نے اس عبارت پر صرف یہ نہیں کہا کہ رجوع کریں، بلکہ یہ کہا، رجوع کرانے سے پہلے یہ کہا کہ اس میں سخت سوء ادبی ہے اور بادئ النظر میں سخت سوء ادبی ہے، میں مشر ہے۔ اور الرحمن الرحیم، مولانا مدثر صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ میں خلط میں بحث کر رہا ہوں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ آپ ذرا اپنے عقل پر زور ڈالیں کہ اگر کا لفظ کیا حفظ الایمان کی عبارت میں نہیں ہے؟ تعویلات فاسدہ کا لفظ آپ نے استعمال نہیں فرمایا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ توہین نہیں ہے، تشبیہ نہیں دی جا رہی ہے،
ہاں تشبیہ آپ ہی کہہ رہے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو تشبیہ دی جا رہی. میں نے انہی تینوں چیزوں کے متعلق تو سوال کیا ہے. میں اسی حفظ الایمان ہی کی تو متعلق سوال کر رہا ہوں آپ سے. کون سا میں الگ سے سوال کر رہا ہوں جو آپ خلط مباحث کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ جو ہے سیدھے کیا کہتے ہیں وہ اس پر آئیے، یہ ان تینوں سوالوں کے جواب دیجئے. پھر انشاءاللہ جو آپ نے ابھی اوپر جو واپس سے وہی باتیں دہرائی جو پہلے آئیڈیو میں دہرائی تھی، زبردستی 6 منٹ ضائع فرمایا آپ نے، تو میں اس کا جواب دیتا ہوں. پہلے اس کا جواب دیجئے آپ. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. محترم مفتی عمیر صاحب، میں نے جو آپ سے سوال کیا تھا کم از کم ان سوالوں کا تو جواب آپ دے دیجئے. آپ نے یہ کہا کہ یہاں پر حضور کریم یعنی حفظ الایمان کی عبارت میں حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا علم مذکور ہی نہیں ہے، یہاں مطلق بعض علم کی بات ہو رہی ہے. آپ نے کہا نا، وہ آڈیو میرے پاس موجود ہے، میں سنا سکتا ہوں. لیکن میں نے آپ کے گھر کے رئیس المناظرین، عمدۃ المناظرین، شیخ العرب والعجم اور وہ تمام بڑے اکابر جن سے آپ کے مسلک کا تشخص قائم ہے، ان کی 2 عبارت سے میں نے یہ ثابت کیا کہ حفظ الایمان میں جو ہے صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم شریف کی بات چل رہی ہے. ایک عبارت آپ کو پڑھ کے سنا چکا اور دوسری عبارت کو بھی میں پڑھ کے سنا چکا جو آپ کے حسین احمد تانوی نے کہا. آپ کیوں نہیں آ کے اس پر بات کرتے ہیں؟ آپ کیوں نہیں کہتے ہیں کہ ہاں اس میں علم شریف کی بات ہو رہی ہے؟ آپ کہتے ہیں کبھی ادھر ادھر. آپ مجھ سے سوال قائم کر رہے ہیں. اگر جناب من لفظ اگر لکھا کس نے؟ آپ کے مولوی صاحب نے. تو لفظ اگر کی تعویل کو اور لفظ اگر کی توضیح کو تو آپ کو بیان کرنا چاہیے کہ مجھے بیان کرنا چاہیے. میں تو ثابت کر چکا کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم کو بچوں، پاگلوں، جانوروں سے تشبیہ آپ کے مولوی صاحب نے دی ہے. حیدرآباد دکن سے مولوی اشرف علی تھانوی کے مخلص دوستوں نے یہ بھیجا تھا. تو میرے سوال کا آپ نے کیوں نہیں جواب دیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد. جملہ گروپ ممبران آپ دیکھتے جائیں، میرا یہ 3 سوال ان سے شروع سے ہے، ایک دم شروع سے میں کر رہا ہوں. اور یہ حضرت اپنے بعد والے سوال جن کے جوابات میں دے چکا ہوں واپس سے مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ ان کا جواب دو، ہے نا؟ یہ حال ہے ان کا. 3 سوال. اگر کا استعمال کہاں ہوتا، تعویلات کا لفظ انہوں نے استعمال کیا، میں نے اس کی تعریف پوچھی ان سے. اور اس کے بعد میں نے یہ سوال تو میں نے شروع سے ہی کر رکھا ہے ان سے کہ اعلیٰ چیز کو ادنا چیز سے تشبیہ دینا یہ کیا کفر ہے، کیا یہ گستاخی ہے؟ لیکن ان کے اندر اتنی جرأت اور ہمت نہیں کہ یہ اس کا جواب. مولوی مدثر صاحب پھر سنیے، آپ کو سکون نہیں مل رہا جبکہ میں آپ کو کئی بار یہ جواب دے چکا ہوں. اور آپ سمجھیے کہ آدھا گھنٹہ آپ نے زبردستی ضائع کیا ہے ہمارا. وہی جواب جو آپ پہلے دیے تھے بار بار وہی دوہرا رہے ہیں کہ انہوں نے مخلصین نے کیا کہا، تو مرتضی حسن صاحب نے کیا کہا، تو فلاں نے کیا کہا. جبکہ آپ ہی کے جو مولوی اعلیٰ حضرت ہے نا، آپ کے جو احمد رضا صاحب، ان کا ہی یہ کہنا ہے کہ تصنیف را مصنف نیکو کنت باشد، کہ مصنف نے جس بات کو تصنیف کیا ہے وہ اس کی وضاحت کچھ زیادہ اچھے انداز میں کر سکتا ہے. اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ خود فرما رہے ہیں کہ یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا علم مراد نہیں، مطلق علم مراد ہے، تو وہ آپ کو قبول نہیں ہے نا. جبکہ وہ خود کلیات مکاتیب رضا میں خود مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے کو خط لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ اپنی عبارت کا خود ہمیں جواب دے دیجئے، لیکن آپ وہ نہیں مانیں گے. اب جب وہ خود وضاحت کر رہے ہیں کہ میں یہاں مطلق علم مراد ہے، اللہ کے رسول کا علم مراد نہیں ہے، تو وہ آپ نہیں مانیں گے، ہے نا؟ کبھی نہیں مانیں گے، کیونکہ آپ ہر دھرمی اور ضد اور انانیت پر اتر آئے ہیں. آپ کے پاس بچا کچھ نہیں ہے. اچھا، دوسری چیز جو آپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ مرتضی حسن نے یہ کہہ دیا، مولانا حسین احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہہ دیا، جبکہ آپ کو میں نے اسکین بھیجے کہ حفظ الایمان کی وہ عبارت نہیں ہے جو متنازع عبارت ہے کہ آپ کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا اگر بقول زید صحیح ہو. یہ عبارت میں کہیں پہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کا ثبوت مولانا مرتضی حسن چاندپوری نے نہیں کیا. میں نے اوپر اسکین بھیجا، تمام گروپ کے ممبران دیکھیں گے، میں نے اپنی طرف سے رسائل چاندپوری کا اسکین بھیجا، پھر میں نے حفظ الایمان کا اسکین بھیجا جو کہ اس عبارت والے صفحے کے
बात दूसरे सफ़े, बल्कि दूसरे नहीं बल्कि तीसरे सफ़े पर है ना। गालिबन 16 सफ़े की ये इबारत है, तो वो 17-18वें सफ़े की ये इबारत है जिसमें ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म के मुतालिक कहा गया कि जो इल्म आपको हासिल है वो लुज़ूम वो तो इतमाम बल्कि मुकम्मल और पूरा इल्म हासिल है, ये उस इबारत का खुलासा था। लेकिन ये हजरत नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि ये जो है बरेलवी हैं और अपनी अनानियत, जिद और हठधर्मी पर उतरा। बात बादियुन नजर की और मुखलिसीन की और मुहिब्बीन की, तो मौलाना यहाँ आप धोखा दे रहे हैं। बादियुन नजर में जो सूए अदबी और बता रहे हैं जो सवाल जो आपने तगयीरुल उन्वान का करा, आपका हाल ये है जैसे कि मैंने आपको ना उर्दू पढ़नी आई उस इबारत की किताब की, नहीं आपको किताब का नाम सही से लेना आया, वो तो मेरे बताने के बाद आपने सही पढ़ा, आपका ये हाल है। और आप मेरे सामने क्या बोलते हैं इबारत का मतलब बताने, अपना खुद साख्ता मतलब। जनाब इस इबारत में कहीं पे भी कोई तौहीन नहीं है, बल्कि वो तो बादियुन नजर में मुराद ये है कि जो बरेलवी हजरात जैसा समझते हैं, जैसा बरेलवी हजरात उसको इस इबारत को जिस चीज़ पर महमूल करते हैं, गुस्ताखी पर महमूल करते हैं, ये मुराद है बादियुन नजर की। ये मुराद नहीं है कि वो खुद मुखलिसीन और मुहिब्बीन ऐसा समझ रहे हैं। समझ में आने? और जो कह रहे हो ना बार बार आपके जवाब देने में दुश्वारी होती, तो फला में दुश्वारी होती, तो इसमें दुश्वारी होती है, तो मौलाना जवाब देने में दुश्वारी किसको? उलमा को थोड़ी होती, आवाम को होती। तो आवाम का क्या, आवाम तो क्या है, आम बात को भी नहीं समझ पाती, उलमा की किताबों की बात को क्या आवाम समझेगी? हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह की इबारत को फालतू में। और आखिरी बात रह जाती है मौलाना मुर्तज़ा हसन चांदपुरी और मौलाना हुसैन अहमद की, तो वहाँ साफ ये कह दिया है, मैंने बता दिया आपको कि दोनों की इबारत का खुलासा ये है कि जिस कदर और जितना, मतलब वो उलूम जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी जिससे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी बनती है, जिस तशबीह की वजह से और जिस मिक़दार की वजह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी बनती है, उस मिक़दार की वो नफ़ी फरमा रहे हैं। इन दोनों की इबारत में कोई तनाव, कोई तज़ाद कुछ भी नहीं है। जिस मिक़दार और जिस इल्म की वजह से पागलों और जानवरों के साथ तशबीह देने की वजह से अल्लाह और उसके रसूल के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी बनती, उसकी तरदीद फरमा रहे हैं, न ये कि आप जैसा मतलब बयान कर मारे। तो आपसे गुजारिश है कि आप जो है बयान फरमाएं, जो मेरा सवाल है उस सवाल का जवाब। अरे जनाब मन, मैं ये अर्ज कर रहा था कि अब आप मेरे आला हजरत की बारगाह में अपने थानवी को बचाने की कोशिश न करें, क्योंकि मेरे आला हजरत ने भी थानवी को वहाँ से जो है रगेद दिया है, ठीक है। और आला हजरत की इबारत से थानवी को आप बचाने की नापाक कोशिश कर रहे हैं। सुनिए, आपने जो पेश किया है ना, आला हजरत ने ये कहा है कि वो चीज़ जिसमें गुंजाइश हो, जबकि आला हजरत ने तमहीद ईमान में ये बात बिल्कुल जिक्र किया। अब आप तभी आ गए आला हजरत पर, अब हिफ्जुल ईमान पर नहीं रह रहे, अब आला हजरत पे आ गए, है ना। जबकि आला हजरत ने साफ कहा है कि सरीह बातों में तावील नहीं सुनी जाती, ठीक है। और उसके बाद इमाम काजी में अयाज मालिकी अलैहि रहमतुर रिदवान की एक इबारत को उन्होंने पेश किया। तो जनाब मन, एक अगर चीज़ आपने उठा रखा है आला हजरत के, कि आला हजरत ने ऐसा कहा, तो आपके मौलवी साहब जो है यानी आपने फिर आला हजरत के दूसरे चीज़ को क्यों नहीं उठाया। और सुनिए, आपके मौलवी साहब जिनका नाम है इस्माइल देहलवी, जिनको आप जो है जिनकी किताब को पढ़ना ऐन इस्लाम और ऐन ईमान समझते हैं, उन्होंने ये लिखा है कि जाहिर में लफ्ज़ बेअदबी का बोले और कुछ और माना मुराद ले, ये बात बेजा है। तो जनाब मन, इस इबारत को रखिए और हैदराबाद के जो आपके कम इल्म और कम फहम मुजद्दिद के मुखलिस दोस्त लोग थे, उनको भी निगाहों के सामने रखिए कि उन लोगों ने तगयीरुल उन्वान में बाज़ाब्ता तौर पर यह तहरीर किया कि ये नापाक गलीज इबारत है जिसमें सख्त सू अदबी है और इससे रुजू करो। तो जनाब मन, आज तक उसको आप छाप रहे हैं। तो जनाब मन, जब आपके मुजद्दिद के हिफ्जुल ईमान पर जब कोई दफा नहीं बन सका, जब कुछ आप पेश न कर सके, तो अब मेरे जातियात पे हमला कर रहे हैं ना। जनाब मन सुनिए, अगर ये बताइए कि तगयीरुल उन्वान को आप बाज़ाब्ता तौर पे खुश दिली से और फराख दिली से दिफा में पेश करते हैं, और जब आज उसी तगयीरुल उन्वान पर मैंने एकदम गिरफ्त किया हुआ है कि जनाब मन आपके अशरफ अली थानवी के मुखलिस दोस्तों ने, तो ये बताइए कि आपके अशरफ अली थानवी के दोस्त की जो थे वो जाहिल थे, या फिर आपके अशरफ अली थानवी जाहिलों की दोस्ती ज्यादा पसंद करते थे। जनाब आपने टानवी का स्कैन भेजा, ये बताइए जिसको आप रहमतुल्लाह अलैह कहते हो उसकी बात आप क्यों नहीं मानते हो?
جس کو آپ شیخ العرب العجم کہتے ہو، اس کی بات کو اپنے ٹھوکر کے نیچے کیوں رکھنے کی کوشش کر رہے ہو؟ وہ تو صاف صاف تمہارا مولوی یہ کہتا ہے کہ اگر لفظ اتنا ہوتا تو البتہ یہ احتمال ہوتا، اور لفظ معاذ اللہ بھی موجود ہے کہ معاذ اللہ مصطفیٰ جان رحمت کے علم کو اوروں کے برابر کر دیا۔ جب اس عبارت میں حضور کے علم کی بات نہیں ہو رہی تو اس کا مطلب تمہارے مولوی نے جھوٹ کیوں بولا، اور وہاں یہ کیوں کہا کہ حضور کے علم کی بات ہو رہی ہے؟ پھر لفظ معاذ اللہ کیوں استعمال کیا؟ مولوی صاحب بھاگنے کی کوشش مت کرو، بات کرو ٹھہر کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ مولانا مدثر صاحب، وہ آپ کی یہ بات سن کر مجھے بڑی ہنسی آئی کہ میں نے جو ہے آپ کے احمد رضا صاحب کا خط کا حوالہ دیا تو آپ تلملا اٹھے اور آپ کے ہوش ٹھکانے نہ رہے۔ حضرت ہم کو ضرورت ہی نہیں بچانے کی، ہم تو آپ کو اس لیے ان کا حوالہ دے رہے ہیں کیونکہ وہ آپ کے نزدیک معتبر ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جہاں صراحت ہو وہاں جو ہے کیا کہتے ہیں کوئی گنجائش نہیں نکلے گی اور وہ ہوگا یہ ہوگا، تو آئیے مولانا ذرا آپ کو ایک اور کیا کہتے ہیں آپ کے گھر کا ایک دروازہ اور کھول دیتا ہوں تاکہ بات کھل کر آیا بیاں ہو جائے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ صراحت جس کے اندر ہو اس کے اندر کوئی تعویل و آپ ذرا بتائیے کہ اس عبارت کے اندر صراحت کہاں ہے؟ آپ 2-3 گھنٹے سے ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن ثابت تو نہیں کر پا رہے۔ آپ 2-3 گھنٹے سے ثابت کر رہے ہیں لیکن کوشش کر رہے ہیں، کر نہیں پا رہے، اور کہہ رہے صراحت ہے اس میں۔ عجیب تضاد بیانی آپ کی، ذرا آئیے آپ تھوڑا آپ کو ملاحظہ فرمائیں۔ یہ دیکھیے، یہ تمہید ایمان ہے آپ نے جس کا حوالہ دیا تھا نا، دیکھیے اس میں فرما رہے ہیں آپ کے مولوی احمد رضا، احتمال وہ معتبر ہے جس کی گنجائش ہو، صریح بات میں تعویل نہیں سنی جاتی ورنہ کوئی بات بھی کفر نہ رہے۔ اولاً سب سے پہلے آپ یہ ثابت کیجئے کہ صریح عبارت ہے یا کیا کہتے ہیں یہ مبہم عبارت ہے۔ اگر صریح عبارت ہے تو آپ کیوں اتنا محنت کر رہے ہیں؟ دوسری بات، آپ دوسرا فتویٰ دیکھیے، کہتے ہیں کہ جمیع ما وقع فی کتب الفتاوی من کلمات صرح المصنفون فيها بالجزم بالكفر يكون الكفر فيها محمولا على إرادة قائلها معنى عللوا به الكفر وإذا لم تكن إرادة قائلها ذلك فلا كفر۔ فرماتے ہیں کہ یعنی کتب فتاوی میں جتنے الفاظ پر حکم کفر کا جزم کیا گیا ہے، جتنے الفاظ پر، خوب غور سے سنیے مدثر صاحب، خوب غور سے، جتنے الفاظ پر حکم کفر کا جزم کیا ہے ان سے مراد وہ صورت ہے کہ قائل نے ان سے پہلوئے کفر مراد لیا ہو، قائل نے ان سے پہلو کفر مراد لیا ہو، ٹھیک ہے نا۔ اب آپ ذرا اس عبارت کی تحریر میں اور اس تحریر کی روشنی میں ذرا بتائیے، کیا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے کفر مراد لیا؟ کیا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر کفر مراد لیا ہے یا کفر کا پہلو مراد لیا ہے؟ چیلنج ہے مدثر صاحب، یہ حقیر، یہ فقیر خادم اہل سنت و جماعت تم کو چیلنج کرتا ہے اس بات کا کہ تم ثابت کرو کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں کفر کا پہلو مراد لیا ہے، اور اگر نہیں ثابت کر سکتے ہو اور یقیناً نہیں ثابت کر سکتے ہو تو تم مان لو کہ ہاں تم کہیں پر بھی تمہارا کچھ نہیں۔ اور میں آپ کو بتاتا ہوں، تمام گروپ کے ممبران کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ شخص اگر کو نہیں مان رہا ہے، اگر کا جواب نہیں دے رہا کہ فرضی طور پر استعمال ہوتا ہے کہ کس طور پر استعمال ہوتا ہے، اصل میں اس کی وجہ ہے، اس کو معلوم ہے کہ ان کو معاف کیجئے گا، ان کو معلوم ہے، ان حضرت کو معلوم ہے، محترم کو معلوم ہے کہ اگر انہوں نے اگر کا لفظ بتا دیا کہ کس معنی میں استعمال ہوتا ہے تو ساری پول پٹی ان کی کھل جائے گی، لیکن یہ نہیں کھولنا چاہ رہے۔ آئیے میں کیا کہتے ہیں آپ کے سامنے یہ وضاحت کر دیں۔ یہ دیکھیے، تمام گروپ کے ممبران سے گزارش ہے کہ دیکھیں اس میں لکھا ہے کہ اگر کا جو معنی ہے جو استعمال ہوتا ہے یہ بالفرض اور محال اور فرضی طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ اب آپ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت ملاحظہ فرماتے ہیں کہ پھر یہ کہ اگر علم غیب کا حکم، آپ کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا، اگر بقول زید سید، اگر یہاں اگر کا لفظ استعمال کیا جا رہا ہے، اور اگر کا لفظ یہ فرضی اور محال کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ اب جو لفظ فرضی طور پر استعمال ہوتا ہے اس پر کفر اور گستاخی کا فتویٰ لگانا یہ کہاں تک درست ہوگا؟ مولوی مدثر صاحب آپ اس کا جواب دیجئے کہ اگر کا لفظ فرضی طور پر استعمال ہوتا ہے اور حضرت تھانوی نے اگر کا لفظ استعمال فرمایا اور تمہارے مولوی احمد رضا نے ان کا لفظ استعمال فرمایا حسام الحرمین میں، اور ان کے متعلق بھی عربی لغات کے اندر لکھا ہے کہ وہ بھی بالفرض اور شرط کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ اگر ایسا ہو تو ایسا ہوگا، اگر ایسا ہو تو ایسا ہوگا، اگر مدثر صاحب نے غلط بیانی کی تو میں ایسا کروں گا۔ یہ میں آپ کو مثال دے رہا ہوں، اب آپ خود فیصلہ فرمائیں کون صحیح کون غلط۔
یہ قرآن کریم کی آیت ہے، قرآن کریم کی آیت ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا قل ان کان للرحمن ولد، آپ کہہ دیجئے، اور اس کا ترجمہ جو ہے مولوی احمد رضا نے اپنے ترجمے میں، قرآن کے ترجمے میں کیا، اگر بالفرض و محال رحمان کا کوئی بندہ ہوتا، ٹھیک ہے نا، اگر بالفرض والمحال، اگر اس کا بھی اسکین مولوی مدثر صاحب مجھ سے مانگیں گے تو میں وہ بھی پیش کر دوں گا انشاءاللہ۔ ثابت ہوا کہ یہاں پر فرضی بات پیش کی جا رہی، اور یہ کہتے ہیں انہوں نے ابھی یہ ثابت کرنے کی کوشش کی یہ تو صریح تعویل ہے، صریح بات ہے، اور صریح بات میں تعویل کہاں، جبکہ خود جب تک قائل دو طرح سے یہ اپنے ہی دام میں پھنسے ہیں۔ مجھے یہاں پر بے ساختہ وہ شعر یاد آ رہا ہے، لو آپ اپنے دام میں صیاد آ گئے، لیات مکاتب رضا میں، جبکہ صریح بات میں انہی کے احمد رضا صاحب نے تمہید ایمان میں لکھا ہے کہ جب تک قائل اس سے کفر کا پہلو مراد نہیں لے تب تک اس پر کفر کا جزم اور حکم نہیں لگایا جائے گا۔ اب آپ یہ خود پھنس گئے ہیں، آپ ذرا مجھے فرما رہے ہیں کہ میں اپنے علماء کی اور اکابرین کی بات نہیں مان رہا ہوں، جبکہ میں نے اپنے علماء اور اکابرین کی بات کا جواب دیا کہ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت میں علم وہاں جو مراد ہے، اور حضرت مولانا مرتضی حسن چاندپوری رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت میں فرما رہے ہیں، ان کی عبارت کا مطلب یہ ہے کہ جس قدر اور جتنا علم جس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہو سکتی ہے، جس کی وجہ سے اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی ہوتی ہے، اور جو بریلوی حضرات مراد لیتے ہیں جس کی وجہ سے وہ گستاخی ثابت کرتے وہ علم اگر مراد دیا جائے تو کیا کہتے ہیں گستاخی ثابت ہوگی۔ یہ کتنی مرتبہ میں جواب دے چکا ہوں، لیکن یہ بندہ نہیں مانتا، یہ حد درمی پر اتر آیا۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب مفتی صاحب ذرا غور سے سنیے، آپ نے یہ کہا ہے کہ میں نے اس لیے اس کو پیش کیا ہے کہ یہ آپ کے اکابر ہیں اور آپ ان کے یعنی ان کی کتاب آپ کے لیے حجت ہے اور ان کی کتاب آپ جو ہے مانتے ہیں، یہی آپ نے بیان کیا ہے نا؟ تو جناب من یہی قاعدہ میں نے جب آپ پر استعمال کیا تو اس وقت آپ بھاگنے کی کوشش کیوں کر رہے ہیں؟ آپ نے اپنے ذات سے ایک خود ساختہ ایک آپ نے اصول بنایا کہ حفظ الایمان کی جو عبارت ہے اس میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا علم شریف مذکور ہی نہیں ہے، یہاں مطلق بعض علم کی بات ہے۔ تو جناب من جو قاعدہ آپ مجھ پر فٹ کر رہے ہیں وہی قاعدہ میں آپ پر فٹ کر رہا ہوں کہ آپ نے جب یہ کہا کہ اس میں نہیں ہے علم شریف سرکار کا مذکور ہی نہیں ہے، تو میں نے آپ کے شیخ العرب والعجم حسین احمد ٹانڈوی کی کتاب الشہاب الثاقب کو پیش کیا اور بالکل دلیل کے ساتھ پیش کیا۔ آپ اس کا جواب چپ نہیں دے سکے، آپ جواب دے دیتے۔ اس میں صاف طور پر یہ بات موجود ہے کہ اگر لفظ اتنا ہوتا، یعنی حفظ الایمان کی جو متنازع عبارت ہے، لفظ اتنا ہوتا تو البتہ یہ احتمال ہوتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو اوروں کے برابر کر دیا۔ جناب من صراحتاً صریح جملوں میں حسین احمد ٹانڈوی اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ حفظ الایمان میں مصطفیٰ جان رحمت کے علم کی بات چل رہی ہے، لفظ ایسا سے توہین نہیں ہے، لیکن لفظ اتنا سے البتہ ضرور توہین ہے۔ جناب من آپ کہاں بھاگ رہے ہیں ادھر ادھر؟ جناب من مفتی صاحب آپ صریح پہ چلے گئے یا مبہم پہ چلے گئے، ٹھیک ہے؟ آپ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں بار بار جو پناہ لینے کی کوشش کر رہے ہیں یہ سود مند نہیں ہے۔ اب آئیے آپ کے مفتی صاحب جن کو آپ قطب الارشاد کہتے ہیں، جن کو آپ یہ کہتے ہیں کہ جن کا قلم عرش کے پرے چلتا ہے، اور یہ کہتے ہیں آپ کہ وہ خود یعنی رشید احمد گنگوہی خود اپنی زبان سے یہ کہتے ہیں کہ سن لو حق وہی ہے جو رشید احمد کی زبان سے نکلتا ہے۔ تو جناب من جب حق وہی ہے تو رشید احمد نے خود یہ تحریر کیا، یہ بیان کیا ہے، اور جس کو الشہاب الثاقب میں آپ کے مولوی صاحب نے بیان کیا ہے کہ اگر کوئی شخص ایسے الفاظ جو موہم تحقیر ہو اگر وہ استعمال کرتا ہے، اگر اس کی نیت بھی نہ ہو، اگر قائل کی نیت بھی نہ ہو، اس کا مراد بھی نہ ہو، مطلب بھی نہ ہو، تب بھی وہ کافر ہے۔ تو جناب من یہ بتائیے کہ جو یہاں پر عبارت پہ بات ہو رہی ہے، آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ عبارت مبہم ہے؟ اگر یہ عبارت مبہم ہے تو بسط البنان
سے آپ کے مولوی نے خود اپنے کفر پر فتویٰ ڈالا ہے اور کہا ہے کہ اشارتن یا کنایتن اگر کوئی ایسے جملے استعمال بھی کرتا ہے تو وہ کافر ہے، تو بقول اشرف علی تھانوی کے تو پھر وہ کافر ہو گئے۔ جناب من، آپ اپنے اشرف علی تھانوی کو بچانا چاہتے ہیں لیکن وہ کسی زاویے سے بچ نہیں پا رہے ہیں۔ جناب من، میں نے آپ کے سوال کا جواب دیا، اب آپ کہتے ہیں کہ اس میں صریح میں اتنی محنت کیوں کر رہے ہیں؟ تو مولوی صاحب آپ اپنے اکابرین کا دامن چھوڑ رہے ہیں۔ میں نے آپ کو حیدرآباد کے ان تمام دوستوں پر کیا فتویٰ ہوگا، آپ ان دوستوں پر کیوں نہیں فتویٰ لگاتے؟ جناب مفتی صاحب، جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہے، میں نے یہ کبھی نہیں کہا ہے۔ میں نے یہ کہا تھا کہ آپ نے جو اعلیٰ حضرت کی اس عبارت کو پیش کیا ہے مکاتب رضا سے، میں نے لفظ مکاتب رضا نام بھی نہیں لیا۔ اگر آپ وہ آڈیو مجھے پیش کریں تو بڑی مہربانی ہوگی، آپ نہیں پیش کر سکتے۔ اور میں نے یہ کہا کہ تمہید ایمان کی عبارت کو آپ کہا کیوں گئے؟ میں نے کہا تھا کہ اعلیٰ حضرت نے صاف جملے میں لکھا ہے کہ تعویل وہ معتبر ہے جس میں گنجائش ہو، صریح باتوں میں تعویل کی ہی نہیں جاتی ہے ورنہ کوئی کفر نہ رہے۔ جناب من، اس میں اعلیٰ حضرت نے ایک دم بالکل سیاق کلام اور سیاق عبارت دونوں دیکھ لیجئے، بالکل سرکار اعلیٰ حضرت نے واضح کیا ہے، لیکن آپ اپنے اشرف علی تھانوی کو بچانے کے لیے بار بار اعلیٰ حضرت کے در پہ جا رہے ہیں۔ جناب من، آپ اپنی عبارت کا دفاع کریں نا، آپ ابھی تک فتویٰ کیوں نہیں لگا سکے؟ میں نے آپ سے سوال کیا، سوال نمبر 1، آپ نے کہا کہ یہاں حضور کا علم مذکور نہیں ہے، میں نے آپ کے 2 حوالوں سے پیش کیا کہ یہاں پر سرکار کا علم مذکور ہے۔ سوال نمبر 2 کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو رذیل چیزوں سے آپ کے مولوی صاحب نے تشبیہ دی اور اس لفظ ایسا کو آپ کے مولوی نے اتنا مانا اور اتنا مان کے بھی آپ کے مولوی نے اس کو گستاخی ثابت کر دیا۔ پھر لفظ ایسا آپ فیروز اللغات پیش کر کے کوئی آپ فائدہ نہیں اٹھا پائیں گے، چونکہ لفظ ایسا جو ہے وہ تشبیہ کے لیے خود آپ کے حسین احمد ٹانڈوی نے اس بات کو قبول کیا ہے کہ لفظ ایسا جو ہے تشبیہ کے لیے یہاں موجود ہے۔ جناب من، آپ ادھر ادھر بھاگنے کی کوشش مت کریں، سمجھ رہے ہیں؟ جناب من، پھر آپ ایک باطل تعویل نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، جناب من، آپ پھر ایک مرتبہ باطل اور فاسد تعویل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب پھر مجھ سے تعویل مت پوچھیے گا، میں سناتا ہوں آپ کو، سنیے۔ جب عبارت صریح جملوں میں موجود ہے اور بالکل صاف اور شفاف جملے میں آپ کے حسین احمد تھانوی یہ کہتے ہیں کہ یہاں لفظ اتنا ہوتا تو البتہ یہ احتمال ہوتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو اوروں کے برابر کر دیا۔ جناب من، پتہ چلا حسین احمد تھانوی کے اعتبار سے حفظ الایمان کی عبارت میں اگر صرف لفظ اتنا ہوتا تو یہ سرکار کے علم کو اوروں کے برابر کر دیا جاتا، تشبیہ کی بات نہیں ہے۔ آپ کے مرتضی حسن چاند پوری کہتے ہیں کہ یہاں جو لفظ ایسا ہے وہ اتنا کے معنی میں متعین ہے۔ سنیے، خانہ جنگی سنیے، یہ 2 ہو گئے۔ آپ کہتے ہیں ادھر ادھر، جناب من آپ اپنے کسی اکابر کی بات نہیں مانتے ہیں۔ میں نے آپ کے حیدرآباد کے ان مخلصین دوستوں کو میں نے پیش کیا، میں نے آپ سے 3 سوال اس پر قائم کیے، ان تینوں سوال کا آپ نے جواب نہیں دیا۔ ایک سوال کہ یہ بتائیے کہ سب سے زیادہ کم علم اور کم فہم آپ ہیں یا سب سے زیادہ کم علم کم فہم اشرف علی تھانوی کے وہ مخلصین دوست تھے؟ دوسرا سوال، اشرف علی تھانوی آپ کے مجدد اور اشرف علی تھانوی آپ کے حکیم الامت تھے، وہ کیا لکھتے تھے کیا نہیں لکھتے تھے، کیا ان کو سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ ان کے دوستوں کو یہ مشورہ دینا پڑا کہ اس عبارت میں جو ہے سخت سوء ادبی ہے اور جو اس عبارت کو ہم جواب دینے میں ہمیں نہیں بنتی ہے، ہم جواب نہیں دے پاتے ہیں، اس سے آپ رجوع کریں۔ جناب من، جب عبارت ہی کو تبدیل کروانی تھی تو صاف جملے میں کہہ دیتے کہ ایک کام کریں، اس عبارت کو آپ تبدیل کر دیں۔ نہیں، ایسا نہیں کہا، ان لوگوں نے کہا کہ نہیں، اس عبارت سے رجوع کریں۔ اور رجوع کیوں کریں کہ اس عبارت کی سنگینی کو بیان کیا، اس عبارت کی گندگی کو بیان کیا، اور گندگی کو اس طرح سے بیان نہیں کیا بلکہ اس کے تمام سیاق و سباق کو آپ دیکھیے، انہوں نے بیان کیا کہ اس میں تشبیہ ہے اور جو سخت سوء ادبی ہے، لفظ سخت وہاں استعمال ہے۔ جناب من، آپ لفظ ایسا پر فیروز اللغات نکال رہے ہیں تو جناب ذرا سخت پر بھی فیروز اللغات نکال لیجئے تو مجھے بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ محترم سامعین اور گروپ کے ممبران، ذرا غور سے سنیں۔ پہلی ویڈیو میں مولوی مدثر صاحب نے میرے اوپر یہ بہت بڑا الزام لگایا کہ میں نے اپنے ذات کی طرف سے خود ساختہ ایک مطلب نکالا اور یہ کہا کہ یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا علم مراد نہیں، جبکہ یہ بات میں نہیں بلکہ خود حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں۔ یہ دیکھیے، میں نے آپ کے سامنے اسکرین لگایا، فرما رہے حضرت کہ جیسا علم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
کو واقع میں ہے وہ مراد نہیں یہاں پہ، بلکہ یہاں تو مطلق علم مراد ہے۔ خود حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جس چیز کی توضیح کر رہے ہیں اس میں آپ مولوی متصل صاحب مجھ پر الزام تراشی اور بھونڈا الزام لگا رہے ہیں۔ اب آپ خود فیصلہ فرمائیں کہ میں نے اپنا ذاتی مطلب بیان کیا یا یہاں جو بات لکھی میں نے وہ بیان کی۔ یار مولوی متصل صاحب کہاں جاؤ گے؟ پہلے حضرت تھانوی سے مولانا مرتضی حسن چاندپوری، مولانا مرتضی حسن چاندپوری سے مولانا حسین احمد صاحب، مولانا حسین احمد صاحب سے پھر پتہ نہیں کہاں بھاگے، پھر اب مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ۔ کہاں سفر کرو گے؟ پہلے تھانہ بھون گئے، تھانہ بھون سے ٹانا شریف گئے، ٹانا شریف سے گئے وہاں کیا کہتے ہیں مولانا مرتضی حسن چاندپوری کے گاؤں، اب وہاں سے سفر کر کے گنگور پہنچ گئے۔ کتنا لمبا سفر کرو گے یار مولانا؟ سیدھی بات ہے کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں کوئی گستاخی نہیں، اس عبارت میں کوئی گستاخی نہیں، اور گستاخی تو آپ ثابت نہیں کر پا رہے۔ آپ سے سوال کیا کہ اعلیٰ چیز کو اپنا چیز سے تشبیہ دینا یہ توہین بنتی نہیں، لیکن آپ کو صاف سوکھ گیا ہے یہاں پر، آپ سے جواب دیتے نہیں بن رہی کہ اعلیٰ چیز کو اپنا چیز سے تشبیہ دینا یہ گستاخی بنتی کہ نہیں بنتی، یہاں آپ کچھ بھی نہیں کہتے۔ یہ چیز میں نے آپ کو آپ کے اعلیٰ حضرت کا فتویٰ دکھایا تمہید ایمان کا، اس میں صاف یہ بات لکھا ہے کہ اگر قائل نے اپنی عبارت میں پہلو کفر مراد دیا ہو تو اس پر کفر کا حکم لگایا جائے گا، اگر پہلو کفر مراد نہیں دیا تو ہرگز نہیں ورنہ ہرگز نہیں کیا بات موجود ہے، لیکن وہ آپ کو دکھائی نہیں دیتے۔ کیونکہ آنکھوں پر پٹی باندھ رکھی ہے، حق سے منہ موڑ رہے ہو، حق سننا نہیں چاہتے ہیں آپ اور حق کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن آپ بے فکر رہیے انشاءاللہ ہم آپ کی چال کو بالکل بھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ میں نے ایک چیز کی وضاحت آپ کے سامنے کر دی، لیکن بس وہی ہے نا کہ جب آدمی کیا کہتے ہیں حد درمی اور انانیت اور ضد پر اتر آئے تو اس کو کچھ نہیں ماننا۔ اب آئیے ذرا دکھاتا ہوں میں آپ کو، اور یہ دیکھیے یہ آپ کے حکیم الامت کے تفسیر کے کچھ اسکین ہیں۔ ایک کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کو کیڑوں سے تشبیہ دی ہے، حضرت حوا کو کیڑوں سے تشبیہ دی ہے۔ دوسرے کے اندر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے کو لاٹھی سے تشبیہ دی ہے۔ تیسرے کے اندر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حیوان سے تشبیہ دی، حیوان ناطق سے تشبیہ دی۔ اب ذرا آپ بتاؤ، حیوان سے تشبیہ دی، لاٹھی سے تشبیہ دی، آدم علیہ السلام کو کیڑوں سے تشبیہ دی، تو کیا یہ تشبیہ یہ گستاخی نہیں بنتی آپ کے نزدیک؟ یہ کیوں نہیں گستاخی بنتی؟ اس پر بھی کفر کا فتویٰ لگاؤ، اس پر بھی کفر کا حکم لگاؤ، تو پھر ہم بھی دیکھیں کہ کتنے پانی میں ہو تم اور کتنی سچائی تمہارے اندر ہے، کہاں ہو؟ آپ ذرا غور تو کریں کہ یہ بھی تو گستاخی بنتی ہے، یہاں پہ تو تشبیہ دی گئی ہے۔ جب تشبیہ دینا آپ کے نزدیک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی چیز سے بھی توحید گستاخی بنانا لگتا ہے، پھر یہ بھی گستاخی ہوگی، یہ بھی توحید پر بنتا ہے۔ یہاں پر بھی وہی حکم لگائیے۔ اور یہ آخری بات میں کہنا چاہتا ہوں، یہ مولانا سیرت انوار مظہریہ ہے، اس میں دیکھیے آپ کے مولوی احمد رضا صاحب نے جب مولانا مظہر اللہ صاحب کو دکھائی یہ بات، یہ تحریر کی دیکھیے یہاں جو ہے اس کے اندر گستاخی ہے کہ نہیں ہے، کیا ہے وہ ہے، تو کہنے لگے کہ نہیں مجھے تو کوئی گستاخی نہیں دکھتی۔ اس کے بعد مولوی احمد رضا نے دوستی بھی برقرار رکھی اور کچھ بھی نہیں کہا۔ ہاں یہ مت کہہ دینا یہاں پر تاری الداری میں یہ لکھا ہے فلاں لکھا ہے وہ لکھا، ورنہ وہ بھی ثابت کر دوں گا کتنے سال تک کفر کا فتویٰ نہیں لگایا اور کتنے سال تک رجوع نہیں کیا، اس کے باوجود بھی تمہاری دوستی برقرار رکھی۔ تو جو فتویٰ تمہارے مولوی احمد رضا نے حضرت تھانوی پہ لگایا تھا وہی فتویٰ لوٹ کر ان کے اوپر آتا اور وہ خود گستاخ اور کافر ثابت ہو جاتے ہیں، کیونکہ فرمایا من شک فی کفری وعذابی فقط کفر، جو ان کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر ہے۔ تو یہ کفر میں شک کرنا ہوا کہ نہیں؟ اپنی دوستی برقرار رکھی اور اس کے کہنے والے پر، اس کے منع کرنے والے پر کفر کا بھی فتویٰ نہیں لگایا، نہ گستاخ کہا نہ کافر کہا، کچھ بھی نہیں کہا۔ تو جو فتویٰ حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مقبرہ پر لگایا تھا وہی فتویٰ لوٹ کر خود تمہارے اوپر عود کر آیا۔ یہ ہے حقانیت۔ جادو تو وہ ہوتا ہے جو سر چڑھ کے بولے، یہاں دیکھیے سر چڑھ کے بول رہا ہے کہ خود تمہاری ہی زبانی حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کی براز ظاہر فرمائے۔ آخر میں یہاں خلاصہ عرض کر دیتا ہوں، مولانا مدثر صاحب نے جو ہے یہاں
فرمایا کہ اس میں گستاخی بنتی، ثابت کرنے کے لیے کہا تو کہنے لگے کہ یہاں علم مراد ہے. تو میں نے حضرت تھانوی سے، مولانا مرتضی حسن چاندپوری سے، جن کا انہوں نے حوالہ دیا، ہر ایک چیز کا جواب دیا. اور میں نے ان کے اوپر 3-4 سوال قرض کر رکھے، لیکن ابھی تک اس کا جواب نہیں دیا. نمبر 1، اگر کا استعمال کہاں ہوتا ہے، اس کا کوئی جواب نہیں دیا. نمبر 2، تعویل کی تعریف کیا ہے، یہ نہیں بتائی. نمبر 3، اعلیٰ چیز کو ادنا چیز سے تشبیہ دینا، یہ گستاخی ہوتی ہے یا اس پر کفر کا فتویٰ لگے گا، یہ. اور اس کے بعد جب مولوی احمد رضا صاحب کی تمہید ایمان کا فتویٰ دکھایا تو وہاں سے بھی مولوی مدثر صاحب بھاگ نکلے. اب آپ کے اوپر فیصلہ ہے. 11 بجے کے بعد یہاں پر تبصرے کا ٹائم دیا جائے گا، کیونکہ مناظرہ 11 بجے تک ختم ہوگا. مناظرہ 2 گھنٹے کا تھا، لیکن آج یہ دیکھو یہاں 11 بجنے کو آ گئے ہیں، اس لیے اب جو ہے اس کے بعد کوئی گفتگو نہیں ہوگی. اب فیصلہ جو ہے آپ حضرات کے ہاتھ میں، جو گروپ کے ممبران ہیں. یہاں پر بریلوی بھی، دیوبندی بھی موجود ہیں، سارے کے سارے دیکھ لیں کیا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے. السلام علیکم.